السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی اور بہترین کہانی لے کر آ گئی ہوں، ایک بہترین رائٹر کی جو آپ سب کی پسندیدہ ہیں، ہم سب کی پسندیدہ ہیں، فاخرہ جمی۔ جی ہاں بالکل، فاخرہ جمی کی ایک اور کہانی، ایک مزیدار کہانی، تو چراغ دل تو متاع جاں۔ یہ کہانی آئی تھی 2000 میں اور بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ دو گھرانوں کی کہانی ہے اور دونوں کی رشتہ داریوں پر، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کے رشتے تبدیل ہوتے ہیں اور دوستی اور محبت کے رشتے کس طرح سے پنپتے ہیں، یہ سب کچھ اس کہانی میں ہے۔ اور جو خاکے اس میں کھینچے گئے ہیں، جو کہ یقیناً جبین سسٹر کی اسپیشلٹی ہے، اور وہ تو ہیں ہی بہت زبردست۔ گاؤں اور شہر دونوں کے خاکے، گھروں کے خاکے بہت ہی زبردست، بہت ہی مزے کے، کہ آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ وہیں موجود ہیں۔ تو بس چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اندرون شہر کی تنگ اور سنسان گلیاں چھوٹے چھوٹے مکانوں کو اپنی باہوں میں سمیٹے تاریک رات کی بکل مارے اونگ رہی تھیں۔ آسمان پر چاند سرے سے غائب تھا اور اکا دکا ٹمٹماتے ستارے اپنی بساط بھر روشنی سے رات کی اجڑی مانگ کو سنوارنے کی تگ و دو میں تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مکانوں کے اندر روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ چارپائیوں پر پڑے وجود محو خواب تھے۔ کبھی کبھی اونگتے ہوئے چوکیدار کا سر ایک جھٹکے سے اس کے کندھے پر گرتا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھتا اور سیٹی اپنے سیاہی مائل ہونٹوں میں دبا لیتا، اور سیٹی کی تیز کراری آواز رات کی خاموش فضا کو دور تک چیرتی چلی جاتی۔ ایسے میں ایک سایہ چوکیدار کی نظروں سے بچتا بچاتا دبے پاؤں چلتا ہوا ایک مکان کی دائیں دیوار کے پاس آ رکا تھا۔ چوکنا نگاہوں کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دیوار پر مضبوطی سے جمائے اور پھر ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوار پر دبکا گھر کے صحن کا جائزہ لے رہا تھا۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر لیٹے وجود ساکت تھے۔ اس نے قدرے اطمینان کا سانس لیا اور پھر آرام سے دیوار کے ساتھ لٹک گیا۔ چند لمحے پاؤں ادھر ادھر مارنے کے بعد بالآخر اس کا پاؤں نیچے رکھی میز پر پڑا تو وہ بلا جھجک اپنے قدم اس پر جما کر نیچے اتر آیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے سوئے سوئے ماحول میں بھونچال آ گیا۔ مرغیوں کی کٹاک کٹاک اس زور سے بلند ہوئی تھی کہ سوئے ہوئے وجود ہڑبڑا کر اٹھ گئے تھے۔ مارے گئے۔ اس نے سر پر ہاتھ مار کر پلکیں جھپک جھپک کر وہاں دیکھا جہاں آج میز کے بجائے مرغیوں کا ڈرپا رکھ دیا گیا تھا۔ اے رفت، دیکھنا ذرا کوئی بلی ولی نہ ہو، مامی نے چارپائی پر لیٹے لیٹے دہائی دی تو رفت پھرتی سے چارپائی سے نیچے اتر آئی۔ وہ دوہرا ہو کر وہیں ڈربے کے ساتھ چپک گیا تھا، مبادا مامی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ رفت ڈنڈا ہاتھ میں لیے اس کی طرف لپکی۔ اس کے نزدیک آتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہہ پاتا رفت نے ڈنڈا گھما کر اس کی کمر پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی تھی اور رفت کے منہ سے دبی دبی ہنسی۔ رفت کیا ہے؟ مامی نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ کچھ نہیں اماں، بلہ ہے، خوب موٹا تازہ، لگتا ہے مرغیوں کا شکار کرنے آیا ہے۔ اس نے ایک اور ڈنڈا دے مارا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا، اور ہے بھی ایسا ڈھیٹ کہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ رفت کی آواز سنجیدہ تھی لیکن مسکراتی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ مار ایک ڈنڈا اس کمبخت کی کھوپڑی پر۔ مامی نے جھلا کر کروٹ بدلی۔ رفت نے بڑی فرما برداری سے ڈنڈے والا ہاتھ بلند کیا، مگر وہ پیٹھ سہلاتے ہوئے مامی کو کروٹ بدلتے دیکھ چکا تھا، اس لیے جو ہی ڈنڈا نزدیک آیا اس نے پھرتی سے اس پر اپنی گرفت مضبوط کی، اور اگلے ہی پل رفت ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ گری تھی۔ اس کی کھیکھی پر وہ سلگ کر رہ گیا۔ رفت کی بچی، یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ مجھے کیا معلوم، میں تو اندھیرے میں بلہ ہی سمجھی۔ ہاں بلہ تو میں ہوں، خون خوار جنگلی بلہ، مرغیوں کا نہیں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ تمہیں تو ابھی کچا چبا جاؤں گا۔ اس نے دانت پیس کر اس کی چٹیاں کھینچی تو اس کے لہجے پر واقعی ڈر گئی۔ امی! اس کی بے ساختہ پکار اٹھنے پر وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ پاگل ہوئی کیا؟ میں کوئی سچ مچ تھوڑی کھانے لگا ہوں۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے گردن اونچی کر کے مامی کو دیکھا، سچ شکر کہ وہ ایک بار پھر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ہاں تو پھر ڈرا کیوں رہے تھے؟
وہ اپنی بزدلی پر خود ہی جھینک گئی اور اس سے ڈنڈا کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کچھ کھانے کو ہے؟ دبے پاؤں بستر کی طرف جاتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ ہاں ہے، آلو کی بھجیا اور روٹی۔ اس نے بتا کر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا تاکہ اگر کھانے کا ارادہ ہو تو کھانا دے کر ہی بستر پر جائے، جبکہ اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے؟ ہاں ہے، اماں کی چپلیں اور ابا کے جوتے۔ وہ جل ہی تو گئی۔ کمال ہے، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ میرے لیے کیسے بچ گئے؟ اس کے ہنسنے پر وہ کلس کر رہ گئی۔ بچے کہاں، وہ تو رکھے ہی تمہارے لیے ہیں۔ بندہ آدھی آدھی رات کو سینما سے فلم دیکھ کر گھر آئے تو ایسی طاقتور خوراک کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ ہم بیچاروں نے تو جیسے تیسے دال روٹی سے گزارا کر ہی لینا ہوتا ہے۔ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے خواہ چادر جھٹک کر جھاڑی اور پھر بالکل سیدھی لیٹ کر سرتاپا اپنے اوپر تان لی۔ وہ چند لمحے یوں ہی اندھیرے میں اسے گھورتا رہا اور پھر اپنی چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ مچھر بار بار تنگ کر رہا تھا۔ آخر جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ پنکھا لگا تو تھا مگر ماموں کی چارپائی کے سامنے، جو کہ سب سے آگے تھی۔ اس کے بعد مامی کا پہاڑ سا وجود۔ ہوا بیچاری تو وہیں سر ٹکرا ٹکرا کر پلٹ جاتی ہوگی۔ اس کے بعد رفت کی چارپائی تھی، پھر شدو اور مٹھو کی، سب سے آخر میں وہ مسکینی اور بیچارگی سے شلوار کا پائنچہ گھٹنے تک چڑھائے پنڈلیاں کھجاتے ہوئے رشک آمیز نظروں سے سوئے ہوئے افراد کو دیکھ رہا تھا۔ رفت، اس نے قدرے نیچی آواز میں پکارا۔ وہ شاید غنودگی میں تھی۔ ڈنڈا کہاں ہے؟ کیوں؟ مچھر بہت ہے۔ اس نے کان میں بھیں بھیں کرتے مچھر کو چپت رسید کی۔ ہاں واقعی بہت ہے، سونے ہی نہیں دیتا۔ اس کی سوئی سوئی آواز پر اس نے پہلے تائیداً اسبات میں سر ہلایا، لیکن چند لمحوں بعد بات سمجھ میں آئی تو چڑ سا گیا۔ رفت، میں تم سے ڈنڈے کا پوچھ رہا ہوں۔ اوفو، تمہیں کیا کرنا ہے اس کا؟ اس نے جھلا کر چادر چہرے سے پیچھے ہٹائی۔ مچھر مارنا ہے۔ مچھر ہے، کوئی سلطانہ ڈاکو نہیں جو ڈنڈے کی ضرورت پیش آئے۔ اور اب آرام سے لیٹ جاؤ، مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک بار پھر چادر کے اندر غائب ہو گئی۔ اوہو، سلطانہ ڈاکو کے لیے کون کافر ڈنڈا مانگے گا؟ وہ آئے تو صحیح، میں خوشی خوشی چوری ہونے کو تیار ہوں۔ وہ نیند بھلا کر ترنگ میں آنے لگا۔ بس نام ہی سلطانہ ہے اس کا، خصوصیات تو ساری سلطان والی ہیں۔ رفت غالباً اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بڑبڑائی تھی۔ یہ تم سو رہی ہو؟ اس نے جتایا۔ جواباً مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر سر جھٹکا اور چادر لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شریر زرد دھوپ بڑے دھڑلے سے دیواروں سے اتر کر صحن میں چلی آ رہی تھی۔ صبح کی اجلت بھری ہنگامہ خیزی دم توڑ گئی تھی اور اب خالی خالی گھر میں مامی کی بڑبڑاہٹیں گونج رہی تھیں، اور ان کی بڑبڑاہٹ کے کان اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب وجہ جاننے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کسی بچے نے کپ میں گھونٹ بھر چائے چھوڑ دی ہوگی یا پیالی میں ذرا سی چائے، اور مامی کی بڑبڑاہٹ کا آغاز ہو گیا ہوگا۔ مٹھو حسب معمول دیر سے اٹھنے کی وجہ سے ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا ہوگا۔ نتیجتاً بڑبڑاہٹ میں تیزی اور عروج تک اس وقت پہنچی ہوگی جب انہیں ابرار کے اب تک اٹھنے کا خیال آیا ہوگا۔ ارے اٹھ جا ابرار، کیوں اس گھر کی رزق روٹی پر لات مار رہا ہے؟ چائے کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھولنے لگی تھی۔ تو مامی رزق روٹی کو تھوڑا آگے پیچھے کر دو نا، اب بندہ سوتے میں لاتے تو مارتا ہی ہے نا۔ وہ کسمسا کر سیدھا ہوا اور ٹانگیں مزید پھیلائیں۔ جواباً مامی بولی کچھ نہیں، بس اسٹیل کا گلاس اٹھا کر ٹھا سے دھونے والے برتنوں میں دے مارا۔ اسے معلوم تھا اب برتنوں کی شامت آئے گی اور اس کی سماعتوں کی بھی، اس لیے جھٹ سے تکیہ سر پہ رکھ لیا۔ رفت غالباً صحن دھو رہی تھی۔ شڑاب شڑاب کی آوازوں نے مامی کی آوازوں کو قدرے دبا دیا تھا۔ اس کا دماغ ایک بار پھر غوطے لگانے لگا۔ کھلی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر اس عالم میں بھی آتی جاتی آوازوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ نحوست پھیلا رکھی، شڑاب شڑاب، ٹھا کاں کاں، ایک ہمارے بچے ہیں، کھڑچ کھڑچ۔ رفت جھاڑو چھوڑ کر نلکا چلانے لگی۔ کاں کاں، کوے نے ایک بار پھر دہائی دی۔ رفت کی شیشی کے عقب میں برتنوں کی ٹھا ٹھا جاری تھی۔ شڑاب شڑاب، اب کی آواز قدرے نزدیک سے آئی تھی۔ اس نے جھلا کر منہ سے چادر ہٹائی، مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد دیکھنا چاہا۔ عین اسی وقت چھپاک کر کے پانی اس کے منہ پہ پڑا تو وہ ہڑبڑا کر یکلخت ہی اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چادر سے منہ صاف کرتے ہوئے سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ بدتمیزی نہیں، پانی ہے۔ ہاں تو میرے اوپر کیوں پھینکا؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ اس لیے کہ بہت ڈھیٹ ہو تم۔
ابا کو بخار ہے، جا کر اسٹور کھولو تم۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کہاں ہے ماموں جی؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں، رفت نے مختصراً بتایا تو وہ جھک کر اپنی چپل ڈھونڈنے لگا۔ ایک چپل مل گئی تھی اور دوسری رفت کے جھاڑو کے زور پر سکھ چین کے درخت کے پاس جا پہنچی تھی، جسے پیروں میں ڈالتے ہوئے اس نے مڑ کر رفت کی طرف دیکھا۔ وہ تندی ہی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ نہ جانے اس کی جی میں کیا سمائی، زیر لب مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر اس کے اوپر الٹتی۔ وہ بیچاری اس کے ارادوں سے قطعی لا علم اس اچانک افتاد پر چیخ اٹھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا مسکراتا ہوا غڑاب سے ماموں کے کمرے میں گھس گیا۔ پیچھے مامی کی ساری عنایتیں رفت کے لیے رہ گئی تھیں۔ ماموں کو واقعی بخار تھا۔ اونگتے ہوئے انہوں نے تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر اس کے حوالے کی، کچھ ضروری تاکید کی اور پھر ایک بار پھر اونگنے لگے۔ کچھ دیر بیٹھا یوں ہی ان کا سر دباتا رہا اور پھر انہی کے اصرار پر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ مامی دروازے میں کھڑی سبزی والے سے الجھ رہی تھی۔ رفت صحن رگڑنے کے بعد اپنے پاؤں رگڑ رہی تھی۔ غصے اور خفگی سے منہ پھولا ہوا تھا۔ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، گویا مامی کچھ زیادہ ہی برس گئی تھی۔ اوئے شدو، تو اسکول نہیں گیا؟ اس نے پانی کی بالٹی غسل خانے میں رکھتے شدو کو دیکھا۔ نہیں، آج ہمارا ماسٹر چھٹی پر تھا۔ اچھا، ایک منٹ، ذرا رکو تو صحیح۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے غسل خانے میں جانے سے روکا۔ مجھے اسٹور پہ جانا ہے، اس لیے پہلے مجھے نہا لینے دو۔ اس نے بڑے آرام سے شدو کے کندھے سے تولیہ اتار کر اپنے کندھے پہ رکھا۔ لیکن باری بھائی میں پانی بھر چکا ہوں۔ وہ منمنایا۔ کوئی بات نہیں یار، دوبارہ بھر لینا۔ لیکن باری بھائی ہمارا میچ ہے، دیر ہو جائے گی۔ اوفو، کہا نا جلدی نکل آؤں گا۔ اس نے عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں آپ سے بھی جلدی نکل جاؤں گا۔ وہ پر یقین تھا۔ کس طرح؟ اس نے استفسار کیا۔ میں صابن نہیں لگاتا نا۔ اس نے اپنا کارنامہ بیان کیا۔ بھائی میاں، میں تم سے بھی جلدی نکل آؤں گا، کیونکہ میں تو نہاتے وقت پانی بھی استعمال نہیں کرتا۔ وہ چہکا اور غسل خانے میں گھس گیا، جبکہ شدو غسل خانے کا دروازہ پیٹتے پیٹتے روحانسا ہو گیا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، وہ سر جھکائے جاسوسی ناول میں محو تھی۔ آواز پر ذرا سا سر اٹھایا، نظر سیدھی کاؤنٹر پہ دھرے سفید مخروطی انگلیوں والے مومی ہاتھ پہ جا پڑی تھی۔ بلڈ ریڈ نیل پالش سے سجے لمبے ناخن کاؤنٹر کی چکنی سطح پر متحرک تھے۔ جی فرمائیے۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیص اور سرخ بارڈر والا سفید دوپٹہ کاندھے پر ڈالے اس نازک اندام لڑکی کو دیکھ کر جہاں زمانے بھر کی شائستگی لہجے میں سمٹ آئی تھی، وہاں بے اختیار انگلیاں بھی بالوں میں سرکنے لگی تھیں۔ پیپسی ہوگی؟ وہ لڑکی غالباً لا کالج سے نکل کر آ رہی تھی۔ ایک منٹ، وہ کہہ کر مڑا اور فریزر کھول کر اندر جھک گیا۔ سوری جی، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ سیدھا ہو کر معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا۔ چلیں فانٹا ہی دے دیں۔ لڑکی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ ایک بار پھر فریزر پر جھک گیا۔ جی وہ بھی نہیں۔ اوفو، کوئی سی بوتل بھی دے دیں، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے۔ لڑکی نے ٹیشو سے ماتھے پہ چمکتا پسینہ پونچھا، جبکہ وہ ایک بار پھر فریزر میں غائب ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد منظر پہ نمودار ہوا تو چہرہ شرمندگی کا عکاس تھا۔ وہ بوتلیں تو ساری ختم ہیں، ابھی تک پین ہی نہیں آئی۔ تو پھر آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے تیکھے چتون سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا بوتلوں کی جگہ خود فریزر میں جا بیٹھوں؟ وہ خفگی سے گویا ہوا۔ جی ضرور، اور کچھ نہیں تو اس ڈبے کی عزت ہی رہ جائے گی۔ اس کا اشارہ خالی فریزر کی طرف تھا۔ لو خواہ میں کوئی پیپسی فانٹا ہوں جو فریزر میں جا بیٹھوں؟ اچھا ذرا رکیے، سنیے تو۔ اس نے پاؤں پٹک کر واپس جاتی لڑکی کو پکارا۔ کیا ہے؟ اگر آپ کو زیادہ ہی پیاس لگی ہے تو جوس لے لیں۔ اس کے کہنے پر لڑکی نے یوں اسے دیکھا گویا سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اس کا سر پیٹ لے یا اپنا۔ اس کی ذہنی سطح پر شبہ ہوتے ہوئے وہ اسٹول پہ آ کے ٹک گئی۔ کون سا فلیور؟ مینگو، مگر میرے پاس تو صرف ایپل جوس ہے۔ معصومیت حد سے سوا تھی۔ وہی دے دو۔ لڑکی کے جبڑے بھنچ گئے، ماتھے پر تیوریاں نمودار ہو گئی تھیں۔ ٹھنڈا لیں گی یا اگر ابلا ہوا ہے تو وہ دے دو۔ لڑکی نے دانت پیسے۔ ابلا ہوا؟ مگر وہ ششو پنج میں پڑ گیا۔ جوس کو ابالتے بھی ہیں؟ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اوہ گاڈ! لڑکی نے اپنا سر تھام لیا۔ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو پلیز اب بند کرو۔ اگر واقعی تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو بھی مجھ پہ رحم کرو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو میں یہیں گر جاؤں۔ تم بس فوراً یہ جوس مجھے پکڑاؤ۔ وہ لجاجت سے گویا ہوئی تھی۔ دیکھیں، آپ یقین کریں، میرے پاس واقعی ابلا ہوا… اوہ سٹاپ اٹ ایڈیٹ! لڑکی ایک دم چیخی تھی۔ وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ ادھر دو مجھے۔
لڑکی نے جوس اس کے ہاتھ سے تقریباً جھپٹا اور پیسے کاؤنٹر پہ پٹک کر تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ وہ کاؤنٹر پہ کوہنیاں ٹکائے چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے سوچ رہا تھا اب بیچاری پہلے گھر جا کر ابالے گی پھر پیے گی۔ زرد چلچلاتی دھوپ میں شام کی سرخی کی ہلکی سی آمیزش ہو رہی تھی۔ جب شدو سائیکل کے پیڈل مارتا وہاں آ پہنچا، اس نے تو گویا اب سکون کا سانس لیا۔ یہ جنرل سٹور تھا، گاہکوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، مگر چونکہ ایک جگہ بندھے رہنے کی عادت نہ تھی اس لیے اب وہ بیزار ہو چلا تھا۔ جو ہی شدو نے سٹور میں قدم رکھا، اس نے جھٹ پٹ چابیاں اسے تھمائیں اور خود وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں سائیکل لے جا رہا ہوں، تم واپسی پہ بس میں آ جانا۔ اس نے سائیکل پہ سوار ہونے کے بعد شدو کو اطلاع دی تھی۔ راستے میں لائبریری پہ رسالہ واپس کرتے ہوئے اسے بے اختیار ہی رفت کا خیال آ گیا۔ صبح جب وہ آیا تھا تو مامی کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ کافی ناراض لگ رہی تھی، اور کتابیں واحد ایسی چیز تھیں جنہیں دیکھ کر اس کا بگڑا موڈ جھٹ سے درست ہو جاتا تھا۔ حالانکہ صرف 8 جماعتیں پاس کی تھیں، لیکن کتابوں کی ایسی شوقین کہ اگر موقع ملتا تو شاید پی ایچ ڈی ہی کر لیتی۔ بشرا رحمان کا لگن اور خواتین کے 2 ماہنامے لے کر وہ سیدھا گھر پہنچا تھا۔ ڈیوڑی میں سائیکل کھڑی کرتے ہوئے اس نے دیکھا صحن میں لگی تار دھلے ہوئے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، جانتا تھا کہ غصے کی حالت میں وہ نہ جانے کون کون سے کام ڈھونڈ کر کرتی رہتی تھی، اور مامی کی وجہ سے اکثر ہی غصے میں رہتی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں ایک گاڑی چھنتی تھی، جبکہ مامی کو یہ بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ سو کسی بھی ایسے موقع پر وہ اس کا لحاظ اس لیے کر جاتی تھیں کہ وہ ان کے اکلوتے شوہر کی اکلوتی بہن کا اکلوتا جگر گوشہ تھا۔ شامت البتہ رفت کی آ جاتی تھی۔ وہ دھلے دھلائے صحن پر ادھر ادھر نگاہ ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ برآمدے میں مامی ہاتھ والا پنکھا منہ پہ رکھے ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے کمرے میں گردن ڈالی، وہ گیلے بال پشت پر پھیلائے فریم پہ نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ سوئی والا ہاتھ البتہ متحرک تھا۔ مٹھو پاس بیٹھا چھوٹے چھوٹے رنگین دھاگوں کو آپس میں گانٹھ جوڑ کر ڈوری بنا رہا تھا۔ اس نے دیکھا بلب بند تھا اور وہ فریم کا رخ دروازے کی طرف کیے کڑھائی کر رہی تھی۔ وہ دانستہ دروازے کے عین درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ رفت کے فریم پر ایک دم سایہ سا چھا گیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے دیکھ کر ماتھے پہ تیوریاں ڈال دیں۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر سر کے اوپر دروازے کی چوکھٹ پر جمائے اور ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا، کرکٹ کھیل رہی ہوں۔ اچھا، میں سمجھا کڑھائی کر رہی ہوں۔ وہ خواہ مخواہ ہی ہنسا اور اندر چلا آیا۔ کمرے کا نیم تاریک ماحول ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ کمرے کی دونوں دیواروں کے ساتھ رکھی چارپائیوں پر مٹے مٹے پھولوں والی گلابی دھلی ہوئی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ سامنے کی دیوار کے ساتھ 2 لکڑی کی بھاری کرسیاں اور گول میز پڑی تھی، جس پہ ڈالا گیا سفید کروشیے کا کور پنکھے کی ہوا سے دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ جوتا اتار کر فرش کی ساری ٹھنڈک اپنے گرم پیروں میں جذب کرتا دوسری چارپائی پر آ بیٹھا تو رفت سوئی کپڑے میں پھنسا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ ذرا دیر بعد آئی تو فالسے کے ٹھنڈے ٹھار شربت سے بھرا جگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کھانا کھا لیا تھا یا لے آؤں؟ کیا پکا ہے؟ اس نے جگ ہاتھوں میں لیتے ہوئے عادتاً پوچھا۔ دوپہر کو پکوڑے بنائے تھے، ساتھ میں رائتا ہے اور کیریوں کی چٹنی۔ بس یا کچھ اور بھی ہے؟ شربت کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے شرارتی انداز سے پوچھا، مگر وہ یوں ہی خفا خفا سی کھڑی رہی۔ مٹھو، لگتا ہے آج ساری طاقتور خوراک مامی نے اپنی بیٹی کو کھلا دی ہے۔ ہمیں تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنا ہوگا۔ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری؟ ایسی خوراکیں ختم نہیں ہوتی۔ امی کو اٹھ جانے دو، تمہارا حصہ بھی دلوا کر رہوں گی، اس نے جل کر کہا اور کچن میں چلی آئی۔ ایک چولہے پر توا رکھا اور دوسرے پر کڑاہی۔ اس کے لیے بیسن بچا کر رکھا تھا۔ جب تک 2 چپاتیاں بنائیں، پکوڑے تل کر سرخ ہو گئے تھے۔ ٹرے لیے کمرے میں آئی تو وہ مٹھو کو دیکھی جانے والی فلم کی سٹوری سنا رہا تھا۔ ٹرے میز پر رکھ کر اس نے دوبارہ فریم تھام لیا۔ وہ خوب ایکٹنگ کر کر کے فلم سنا رہا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر رفت بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو صرف سن رہی تھی، مگر جب ہیروئن اغوا ہونے لگی تب ٹانکا بیچ میں ہی رہ گیا اور وہ آنکھیں پھاڑے دل پہ ہاتھ رکھے یوں اسے دیکھنے لگی گویا فلم سامنے چل رہی ہو۔ ابرار نے اس کی دلچسپی دیکھی تو مزید جوش میں آ گیا۔ ڈزن ڈزن ٹھا مار دھاڑ کا سین عملی طور پر کر کے دکھانے کی کوشش میں رائتا چادر پر گر گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو رفت جان کو آ جاتی، مگر اب تو وہ دعا میں محو تھی، یا اللہ ہیرو کو کچھ نہ ہو۔ ہیروئن کی ماں کی وفات پر المیہ گیت اس نے باقاعدہ گا کر سنایا۔
تو آنسو روکنا محال ہو گیا اور ابرار کو ہنسی روکنا. اور جب تک ہیرو ہیروئن نے ہنسی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کیا تب تک وہ اپنی چارپائی سے ابرار کی چارپائی پر منتقل ہو چکی تھی. توبہ، کتنی اچھی فلم تھی. اس نے خالی برتن سمیٹتے ہوئے اپنی رائے دی. ہاں واقعی. مٹھو بھی خوش تھا. وہ دل ہی دل میں ہنستا ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکل گیا اور جب وہ ذرا دیر سستانے کے لیے کمرے میں آ کر لیٹا تو رفت سب کچھ بھول بھال کر شاداں فرحاں اسٹور روم میں جا کر ناول میں سر گھسائے بیٹھی تھی. گھر کی واحد تفریح ریڈیو گزشتہ دنوں سے خراب پڑی تھی. وہ چونکہ تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھتا تھا اس لیے مختلف اوزار لیے ریڈیو سمیت چھت پہ چلا آیا. مٹھو حسب معمول اس کے ساتھ تھا. وہ ریڈیو گود میں رکھ کر جھلنگا سی چارپائی پر جھولنے لگا. مٹھو نے ٹوٹے پایوں والا تختہ سنبھال لیا اور قمیض کی جیب سے کیریاں نکال کر ان کی گنتی کرنے لگا. لو آ گئی ان کی یاد، وہ نہیں آئے. اس نے گنگناتے ہوئے ریڈیو کے پیج کھولنے شروع کیے. ساتھ ہی ساتھ گردن شتر مرغ کی طرح لمبی کرتے ہوئے اطراف کا جائزہ لیا. شام کا وقت تھا. مکانوں کے چھوٹے چھوٹے صحن اپنے بڑے بڑے مکینوں سے آباد ہونے لگے تھے. اس کی نظر انوار صاحب کی مجلی لڑکی پر ٹک گئی تھی جو اپنے تھل تھل کرتے وجود کے ساتھ صحن میں ادھر سے ادھر لڑکتی پھر رہی تھی. اچانک اس کی نظر ابرار پر پڑی تو جھٹ سے بانچھیں کھل گئیں. بتیسی پوری کی پوری باہر. توبہ، بس چلے تو شاید ہاتھ میں نکال کر پکڑ لے. وہ سر جھٹک کر ریڈیو کی طرف متوجہ ہوا. عین اسی وقت کوئی چیز اس کے بازو پر آ لگی. اس نے ایک نظر اپنی گود میں گرے چھوٹے سے کنکر پہ ڈالی اور دوسری منجلی پر. پھر نہ جانے کیا سوجی کہ مٹھو کی کیریوں میں سے ایک کیری لی اور جوابی حملے کے طور پر اسے کھینچ ماری. جواباً وہ کھلکھلا کر ہنسی اور اپنے قدموں میں پڑی کیری اٹھا کر دوپٹے سے رگڑی اور کچر کچر کھانے لگی. اسی دوران کمرے سے بڑی برآمد ہوئی تھی. اس نے منجلی کے ہاتھ میں کیری دیکھ کر نعرہ لگایا اور پھر دونوں میں چھینا جھپٹی شروع ہو گئی. ریڈیو کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی. دانت نکالتے ہوئے کچھ دیر یوں ہی اس تماشے سے لطف اندوز ہوتا رہا. پھر ہاتھ بڑھا کر ایک اور کیری اٹھائی. اس دفعہ بڑی کا نشانہ لیا تھا. کیری اس کے شانے پر جا لگی تھی اور وہ خوشی سے یوں چلنے لگی گویا حفظ اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی ہو. اسی حالت میں ہاتھ ماتھے پر لے جا کر اس نے شکریہ نوازش کا اشارہ کیا تو اس کی گردن شان تفاخر سے اکڑ گئی. انوار صاحب کی چھوٹی کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی کہ صحن میں کیریاں لٹ رہی ہیں. اٹھلاتی ہوئی کمرے سے نکلی اور بھوکی نظریں ابرار کے آس پاس بھٹکنے لگیں. اب کہ اس نے خوب موٹی تازی کیری منتخب کی تھی. وہ لڑکیاں ہو کر نہیں شرما رہی تھیں تو پھر تھوڑی بہت شرارت کا حق تو اسے بھی حاصل تھا. ایک آنکھ باقاعدہ میچ کر چھوٹی کی موٹی ناک کا نشانہ لیا تھا اور پوری قوت سے کیری نشانے پر دے ماری تھی. نشانہ بالکل درست رہا تھا. کیری سیدھی ناک پر لگی تھی مگر ناک چھوٹی کی نہیں خود انوار صاحب کی تھی جو نہ جانے کب اور کہاں سے نمودار ہوئے تھے. اپنی ناک پکڑ کر وہ ابرار کو دیکھ کر دھاڑے تو وہ اپنی جگہ سے 2 فٹ اوپر اچھل گیا. مارے گئے. اس کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا. مٹھو یار، بھاگ یہاں سے، کہیں چھاپا ہی نہ پڑ جائے. وہ سب چیزیں وہیں چھوڑ چھاڑ مٹھو کا ہاتھ پکڑ کر دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور پھر بیرونی دروازہ بھی پار کر گیا. انوار صاحب کے غصے سے پورا محلہ کانپتا تھا. یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ وہ ان کی ہٹی کٹی بیٹیوں کے جھانسے میں آ گیا. وہ اس محلے کے واحد قصاب تھے. اپنے کام میں پورے ماہر تھے. ہر قسم کے گوشت کا قیمہ بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا کیونکہ دائیں ہاتھ سے محروم تھے بیچارے. اس لیے غالب گمان یہی تھا کہ وہ چوپر ہاتھ میں لیے بھڑکے مارتے ہوئے گھر تک آ پہنچیں گے. ایسی صورت میں بہتر یہی تھا کہ وہ فوراً منظر سے غائب ہو جاتا. سو اس نے ایسا ہی کیا تھا اور مٹھو کو ساتھ لے کر ان چھوٹی چھوٹی تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتا ہوا مین روڈ تک آ گیا تھا. مٹھو ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے سڑک کنارے کھڑی فالودے اور قلفیوں کی ریڑھیوں کو تاڑنے لگا تھا. باری بھائی دیکھے ذرا تربوزوں کا رنگ کتنا سرخ ہے. مٹھو نے اس کا ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا. اس کی اپنی نظریں برف کے بلاک پر تربوزوں کی سرخ کاشوں پر جم کر رہ گئی تھی. اس نے بے دہانی میں ہنکارا بھرا. پھنسا دیا کمبختوں نے. ماں مجھی تک شکایت نہ جا پہنچے. اس کا ذہن گھوم گھوم کر گھر کی طرف جا رہا تھا. باری بھائی، اتنی گرمی میں ٹھنڈے ٹھنڈے تربوز بہت میٹھے لگتے ہوں گے، ہے نا؟ ٹھنڈے تربوزوں کی مٹھاس اس کے منہ میں گھلی جا رہی تھی. او پتہ نہیں یار، چپ بھی کٹ جاؤ. ابرار جھنجھلایا ہوا تھا. کیوں، کیا ہوا؟ مٹھو بھاگ کر اس سے 2 قدم آگے ہوا اور سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا. کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہا ہوں. تربوزوں کے بارے میں؟
7 سالہ مٹھو کی تان تربوزوں پر آ کر ہی ختم ہوئی تھی۔ اوئے کیا چیز ہے تو؟ پریشانی میں بھی اس کی ہنسی نکل گئی۔ چلو آؤ ادھر۔ وہ ریڑھی کی طرف بڑھا، ایک چھوٹی سی قاش اٹھا کر ریڑھی والے کی طرف بڑھائی، قیمت پوچھی، 7.5 روپے ادا کیے اور ٹھنڈی میٹھی تربوز کی سرخ قاش اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ مٹھو کی عید ہو گئی اور وہ کھل کر سوچنے لگا۔ نہ جانے کب تک دونوں یوں ہی آوارہ گردی کرنے لگے۔ بالآخر تھک کر جھنجھلا کر اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا، مگر پہلے ہی مرحلے پر انوار صاحب کی آواز اسے سہما گئی۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا تھا۔ ماموں جی نے اسے دیکھتے ہی آواز دے ڈالی۔ وہ دل ہی دل میں گھبراتا، جلتو جلالتو کا ورد کرتا بیٹھک میں چلا گیا۔ انوار صاحب اسے دیکھتے ہی ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ ماموں جی نے ان کے ساتھ مل کر اسے خاندان کی شرافت پہ بٹا لگانے پہ سرزنش کی۔ انوار صاحب سرخ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا درس دے کر چلتے بنے۔ ماموں جی سر جھکائے زمین پر نظریں گاڑے خاموش بیٹھے رہے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے جی بھر کے شرمندہ ہوتا رہا۔ اس کی معمولی سی حرکت پر ماموں جی کو 2 ٹکے کے قصاب کے سامنے خفت اٹھانی پڑی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ حقیقتاً ماموں جی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ انہیں تکلیف دینے کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے رات کو جب وہ چپ چاپ اپنی چارپائی پر لیٹے کھلے آسمان کو اپنی آنکھوں میں سمونے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا اور خاموشی سے ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ ماموں جی نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، یوں ہی سیدھے لیٹے رہے۔ ماموں جی، میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ کو وہ بات مکمل نہ کر سکا۔ سر جھک گیا تھا۔ انوار تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن مجھے خاموش رہنا پڑا، یہ میری مجبوری تھی۔ ان کی آواز ابھی بھی نرم اور شفیق تھی۔ ماموں جی، لحاظ آڑے آ گیا تھا، میں بھی ان سے بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مگر وہ ان لڑکیوں کا باپ تھا نا، کہہ نہیں پایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ماموں جی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بھلا انہیں کیا بتاتا انوار صاحب کی شریف زادیوں کے کرتوت؟ کیا یہ کہ پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی، یا یہ کہ منجلی نے تو اسکول جاتے ہوئے کئی مرتبہ خطوط کی گولہ باری کی تھی؟ بس وہی پہلو بچا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر آئندہ خیال کرنا۔ اس گھر میں بھی بات ادھوری تھی، مگر اس کی سمجھ میں پوری آئی تھی۔ آپ کو شکایت نہیں ہوگی ماموں جی، وہ پوری یقین لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ ماموں جی نے سوچ لیا تھا اب ابرار کو واپس گاؤں بھیج دینا چاہیے۔ وہ اب اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ ہم وقت اس کی نگرانی کرتے، مگر فوری طور پر ابرار سے یہ کہنا اس لیے مناسب نہ سمجھا مبادا وہ یہ نہ سمجھے کہ ماموں جی بے اعتباری کے سبب اسے گھر سے نکال رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بہت مناسب وقت پر اس سے یہ بات کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ادھر گرمی زور پکڑتی جا رہی تھی، ادھر لوڈ شیڈنگ کا زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ اس روز بھی شام کو بجلی بند ہوئی تو پھر رات گئے آنے کی امید ٹھہری۔ مامی نے مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی سب کو کھانا کھانے بٹھا دیا۔ اماں اتنی جلدی؟ شدو منمنایا، بجلی بند ہے، پتہ نہیں کب آئے۔ انہوں نے ڈبے سے روٹی نکال کر چنگیر میں رکھی۔ بھلے نہ آئے، ہم کون سا بجلی سے چلتے ہیں؟ اوہو، اندھیرا بہت ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کون سا منہ نظر آنا بند ہو جائے گا؟ اسے غالباً بھوک نہیں تھی، اسی لیے جرح کر رہا تھا۔ تمہارا کیا پتا شدو بھائی، اندھیرے میں نوالا منہ میں ڈالنے کے بجائے کان میں ڈال لو۔ مٹھو اپنی بات کہہ کر خود ہی ہنسا تھا۔ اچھا بس، تم تو خاموشی سے کھاؤ، اسے رہنے دو، اندھیرے میں جو مکھی مچھر نکلنا ہو نکل لے۔ مامی نے بیزاری سے کہا تو شدو منہ بناتا اٹھ کر دسترخوان پر آ بیٹھا۔ کھانے کے بعد اتنی گرمی حبس میں نیند کا آنا تو محال تھا، اس لیے وہ ماموں جی ان تینوں کے ساتھ چھت پر چلے آئے۔ یہاں کی فضا پھر بھی قدرے خوشگوار تھی۔ ذرا دیر بعد مامی بھی وہیں چلی آئیں۔ باتوں اور خوشگپیوں میں محو ابرار کو خیال آیا رفت نیچے اکیلی تھی اور اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی، تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ماموں جی نہ جانے کس موڈ میں تھے، اسے اٹھتے دیکھا تو جیب سے روپے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ گرمی بہت ہے، بچوں کے لیے قلفیاں وغیرہ لے آنا، خوش ہو جائیں گے۔ وہ پیسے جیب میں ڈال کر نیچے آ گیا۔ رفت کی حالت واقعی پتلی تھی، اسے دیکھ کر گویا سکون کا سانس لیا۔ اچھا ہوا باری تم آ گئے، قسم سے اندھیرے میں تو ہر چیز جن بھوت لگ رہی ہے۔ کیا میں بھی؟ وہ دیوار پہ ہاتھ جما کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، تم اندھیرے میں ہی نہیں، روشنی میں بھی جن بھوت ہی لگتے ہو۔ وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ خیال رکھنا، جن بھوت چمٹ بھی جاتے ہیں، اس نے گویا خبردار کیا تھا۔ جواباً وہ سر جھٹک کر مسکرا دی تھی، اور پھر وہ تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ اپنا کام سمیٹ کر اوپر نہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ پستے باداموں والی قلفیاں ہاتھ میں لیے اوپر آیا
تو سب لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ماموں جی سب کے درمیان بیٹھے نہ جانے کون سے قصے سنا رہے تھے۔ مامی چہرے پہ دوپٹہ رکھے غالباً اونگنے لگی تھیں۔ مامی آپ تو قلفی نہیں کھائیں گی نا؟ اس نے شرارتی انداز میں ان کے کان میں کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہاں میں قلفی نہیں بلکہ قلفیاں کھاؤں گی۔ ڈاکٹر نے ہر رات 2 قلفیاں کھانے کی تاکید کی ہے مجھے۔ مامی کا موڈ کبھی کبھار ہی خوشگوار ہوتا تھا، سو سبھی ان کی بات پر حلق پھاڑ کر ہنسنے لگے تھے۔ اماں کس ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں؟ مجھے بھی اسی کے پاس لے جائیں۔ مٹھو نے جھٹ خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں تو بھائی کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ مامی کی چارپائی پر پائنتی کی طرف ٹک گیا۔ تب ماموں سب سے مخاطب ہوئے تھے، گاؤں جانے کا بتا رہے تھے۔ کسی ایک نے یاد کروا دیا تھا۔ ہاں تو جب میں گاؤں پہنچا، کلثوم بیچاری پریشان پریشان سی صحن میں چکراتی پھر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ میں نے استفسار کیا تو کہنے لگی، باری صبح کا گھر سے نکلا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ باپ ہوتا تو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے آتا، اب میں کہاں گاؤں کی گلیوں میں گھومتی رہوں۔ میں نے یہ سنا تو بغیر کچھ کھائے پیے باری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ماموں جی سانس لینے کو رکے تو سب دلچسپی سے باری کو دیکھنے لگے۔ وہ جھیپا جھیپا سا اپنا کارنامہ سن رہا تھا۔ خیر ادھر ادھر گھومتے بالآخر میں گاؤں کے جوہر کے پاس پہنچ گیا۔ یہ موصوف تپتی دوپہر میں نیکر پہنے سیاہ بدبودار پانی میں کانٹا ڈالے مچھلیاں شکار کر رہے تھے۔ ایک طرف زمین میں چھوٹا سا گڑھا نکال کر اس میں پانی بھر رکھا تھا تاکہ شکار ہونے والی مچھلیوں کو اس میں رکھا جا سکے۔ خیر اکلوتے بھانجے کی یہ حالت دیکھی تو دل کو صدمہ سا پہنچا اور سوچا اگر یہی حالت رہی تو کل کو بجائے میری بہن کا سہارا بننے کے اس کے لیے مصیبت اور وبال جان بن کر رہ جائے گا۔ سو کلثوم سے اجازت لی اور ابرار کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جب یہ یہاں آیا تھا تو دوسری میں تیسری مرتبہ فیل ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب اس نے ایف اے کر لیا ہے، دھکے سے صحیح مگر بہرحال کر تو لیا ہے نا۔ اب تو سمجھو کلثوم کے دن پھرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ جوان بچہ ہے، اپنی زمینوں کی آپ دیکھ بھال کرے گا تو ماں کی دعائیں بھی سمیٹے گا اور باپ مرحوم کا نام بھی روشن کرے گا۔ ماموں جی کی آخری بات پر وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے تو کبھی سرسری طور پر بھی نہ سوچا تھا، نہ گاؤں جانے کے بارے میں نہ زمینیں سنبھالنے کے بارے میں۔ وہ ماموں جی کی بات پر کھٹک سا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب ماموں جی کو میرا یہاں رہنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اگلی دوپہر وہ دل گرفتہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ رفت نے فریم پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چارپائی پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، ایک بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں سوئے ہوئے مٹھو کے بالوں میں سرک رہی تھیں۔ نگاہیں چھت پہ سرر سرر گھومتے پنکھے میں جمی ہوئی تھی۔ خاصا بجھا بجھا سا تھا اس کا انداز۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ کتنے سال ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، اب تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان میں سے نہیں، یا پھر اسے لوٹ کر جانا بھی ہے۔ خود وہ بھی اتنا رچ بس گیا تھا ان کے اندر کہ اب جدا ہونا محال لگ رہا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے ماہو سال میں اس نے کبھی بھی واپس جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بس کبھی کبھی اماں کی یاد آتی تو وہ اور ماموں جی جاتے اور 1-2 روز میں واپس بھی آ جاتے۔ اس نے گہری سانس لے کر اس پر سے نگاہ ہٹا لی اور سوئی میں دھاگا ڈالنے لگی۔ تمہیں ابا کی بات اچھی نہیں لگی؟ اس نے پوچھا، مگر وہ جواباً خاموش رہا۔ اگر تم نہیں چاہتے واپس جانا تو وہ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تھوڑی کریں گے۔ یہ گھر بھی تو تمہارا ہی ہے، وہ تو صرف پھپھو کے حوالے سے کہہ رہے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، تم چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے، ایسی صورت میں انہوں نے تنہا جیسے تیسے گزارا کر لیا ہوگا، مگر اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ ان کا سہارا بن سکو۔ ان کے لیے تم پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں، مذہبی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی۔ عمر کے اس دور میں پھپھو کو یقیناً ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوگی، جو کہ ظاہر ہے تمہارے سوا اور کوئی نہیں بن سکتا۔ بس یہی بات تھی جو ابا نے مختصر طور پر کہی تھی۔ اس میں کہیں بھی یہ پہلو نہیں نکلتا کہ وہ تمہارے یہاں رہنے سے ناخوش ہیں۔ ان کے لیے تو جیسا شدو ویسے ہی تم۔ وہ بڑے سبھاؤ سے کہتے ہوئے بغور اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مبادا وہ اس کی کسی بات کا بھی برا مان جائے، مگر سچ شکر کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے باوجود کچھ دنوں بعد جب اس نے ماموں جی سے گاؤں جانے کی اجازت لی تو چہرہ اترا ہوا تھا، دل بجھا بجھا سا تھا اور لہجے میں بے دلی کا عنصر نمایاں۔ ماموں جی نے بے اختیار ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے تو تمہیں اپنا تیسرا بیٹا سمجھا ہوا تھا، مگر تمہاری ماں کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے پیشانی چوم کر اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ آنکھوں کی نمی چھپانے کو سر جھکا گیا۔ مٹھو اس کے اس طرح جانے پر سخت خفا تھا اور بغیر ملے روتا ہوا باہر بھاگ گیا تھا۔
شدو اسکول جا چکا تھا۔ وہ بیگ اٹھانے کے لیے برآمدے کی طرف بڑھا، تبھی اس پر نظر جا پڑی۔ ستون سے ٹیک لگائے وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بیگ اٹھا کر مڑتے ہوئے وہ ذرا کی ذرا اس کے سامنے ٹھہرا۔ آتے جاتے رہنا، ایسا نہ ہو وہاں جا کر ہمیں بھول ہی جا۔ روکتے روکتے بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور اس کا دل چاہا بیگ یہیں کہیں چھوڑ چھاڑ کر گھر کے کسی کونے کھدرے میں جا چھپے، مگر عین اسی وقت مامی آگے بڑھائیں۔ لو دیکھو تو ذرا کیسے رو رہی ہے پگلی، چلو آنکھیں صاف کرو، جانے والوں کو ہنسی خوشی رخصت کرنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے رفت کو گھورا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سلیقے سے جمائے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اپنی ماں کو ہمارا بہت بہت سلام کہنا اور جی لگا کر کام کرنا، الٹے سیدھے چکروں میں نہ پڑ جانا بیٹا، ورنہ ساری برائی تمہارے ماں میں کس آئے گی۔ لوگ ہنسیں گے کہ ساری عمر شہر میں مامی کے پاس رہا، مگر کیا تربیت ہوئی۔ اپنا بھی خیال رکھنا اور اپنی ماں کا بھی، خدا تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے۔ آج تو مامی کی نصیحتیں بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں، لیکن پھر یہ مرحلہ بھی طے ہو ہی گیا۔ وہ گھر کے در و دیوار پہ الوداعی نظر ڈالتا ماموں جی کے ساتھ باہر آ گیا۔ ماموں جی نے خود اسے گاؤں جانے والی بس پر بٹھایا۔ راستے میں مٹھو بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا۔ وہ اسے خوب پیار کر کے بس میں آ بیٹھا اور اس وقت تک ماموں جی اور ان کی انگلی تھامے مٹھو کو دیکھتا رہا جب تک وہ لوگ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے تھے۔ بس اسے ٹالی والے موڑ پر اتار کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے بازو اٹھا کر ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا۔ تپش آلود ہوا اس کے چہرے کو جھلسائے دے رہی تھی۔ گلابی شرٹ پر جا بجا پسینے کے دھبے لگ گئے تھے۔ پشت پر بہتی پسینے کی دھاریوں نے اسے حد درجہ کوفت زدہ کر دیا تھا۔ قدموں کے پاس پڑا بیگ اٹھا کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دور تک جاتی خالی ساکت مردہ سڑک کے دونوں اطراف میں شیشم کے درختوں کی بہتات تھی، مگر جون کی اس دوپہر میں یہ درخت بھی ادموئے نیم جاں ہوئے پڑے تھے۔ درختوں کے پیچھے دور تک کھیت ہی کھیت نظر آ رہے تھے، وہ بھی خالی۔ غالباً یہاں گندم کی کٹائی ہو چکی تھی۔ اس نے قدرے گھنے درختوں کی چھاؤں میں بیگ رکھا اور خود بھی اس میں ٹک گیا۔ 2 بسیں بدلنے کے بعد بالآخر وہ اپنے گاؤں جانے والی سڑک پر آ پہنچا تھا، مگر بہرحال یہاں سے بھی کسی سواری کے بغیر گاؤں پہنچنا محال تھا۔ یہاں سے گاؤں پہنچنے کا ایک ذریعہ تو ویگن تھی جس کے اوقات مقرر تھے اور جو اس کے لیٹ پہنچنے کے سبب اب سے 1 گھنٹہ قبل یہاں سے جا چکی تھی۔ اب کے لے دے کے کسی تانگے وغیرہ کا آسرا تھا جس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بھوک اور پیاس سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے دور تک کسی سواری کی تلاش میں نگاہ دوڑائی اور پھر بے چارگی سے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے، تب کہیں جا کر انجن کی گھر سنائی دی۔ وہ سیدھا ہو کر دیکھنے لگا، کوئی ٹرالی آ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کھڑے ہو کر ہاتھ کا اشارہ دینے لگا۔ وہ ایسا نہ کرتا تب بھی شاید ڈرائیور وہیں آ کر ٹھہرتا ضرور۔ کہاں جانا ہے؟ اس کا چہرہ کھوجتے ہوئے ٹرالی ڈرائیور نے خالص دیہاتی لہجے میں پوچھا تھا۔ گاؤں کے پاس چھوٹی نہر کے اوپر جانا ہے، اس نے عجلت میں بتایا۔ جواباً ڈرائیور خواہ مخواہی دانت نکالنے لگا۔ باؤ، میں تمہیں نہر تک چھوڑ دوں گا، نہر کے اوپر تم خود ہی چلے جانا۔ ابرار نے اس کا اقرار سنتے ہی بات کا مطلب سمجھنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر بیگ ٹرالی میں اچھالا اور خود بھی عجلت میں چڑھ گیا۔ ڈرائیور ساتھ والے گاؤں کا رہائشی تھا۔ راستے بھر توصیفی نظریں اس پر جمائے اس کے کان کھاتا رہا۔ کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو، پڑھے لکھے لگتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاطر خواہ جواب دیتا رہا۔ بالآخر 25 منٹ کی مسافت کے بعد گرم ہوا میں اترتی نم آلود ٹھنڈک نے اسے منزل کے قریب آنے کا سندیسہ دیا تو جہاں مسافرت کا خاتمہ دل میں خوشی بن کر پھیلا، وہاں ان ہواؤں میں شامل مامتا کی مہک نے وجود میں بے قراری بھی بڑھتی تھی۔ ٹرالی والے کا بے حد شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ نہر کے پل کی طرف بڑھ گیا۔ نہر سرخ گدلے پانی سے خوب بھری ہوئی تھی اور اس کے کناروں پر سبز جاندار گھاس اور سفید کاسنی پھولوں کی بہتات تھی۔ یہاں کی قدرے ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا اپنے اندر نیم کے پھولوں کی باز سمیٹے ہوئے تھی۔ نہر کے ایک کنارے پر کچھ عورتیں درختوں کے چھنتار سائے میں بیٹھی کپڑے دھونے میں مصروف تھیں اور باتیں بھی کر رہی تھیں، لیکن اسے دیکھ کر دونوں کام ہی بیک وقت روک دیے تھے۔ اسے پہچاننے کی کوشش میں ان کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس کے پاؤں کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ یہاں دونوں اطراف میں بنے کھیت سبز بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور فضا میں خربوزوں کی میٹھی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ اس نے اپنا رخ دائیں طرف موڑا۔ اس کی نظر دور گاؤں کی چمنیوں سے نکلتے دھوئیں پر تھی جو رفتہ رفتہ نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔
کھیتوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. کچے پکے مکانوں کی منڈیروں اور چھتوں سے لوٹتی ہلکی زرد دھوپ میں شام کا بنفشی رنگ گھل مل سا گیا تھا. چکی کی کوکو، مویشیوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آواز، گاؤں نزدیک تر تھا. اس کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی. 1 2 3 لمبے لمبے ڈگ بھرنے کے بعد ایک طویل جست لگا کر وہ لکڑی کے سرخ دروازے کے سامنے جا پہنچا تھا، جس پر لگے سنہری کوکے آج بھی چمک رہے تھے. دھاڑ سے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ کھلے صحن میں اپنی ہی جھوک میں آگے بڑھتا چلا گیا. دور فٹے منہ تمہارا. اس نے اماں کو پکارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اچانک ہی کسی افتاد کے طور پر ایک کراری دھپ اس کی پیٹھ پر پڑی تھی. اپنی دن میں آگے بڑھتے ہوئے وہ کئی قدم لڑکھڑانے کے بعد بھنا کر پلٹا تھا. وہ جو کوئی بھی تھی، اپنی اس بے اختیار حرکت کے بعد ہراساں اور پریشان کھڑی اس اجنبی مہمان کو دیکھ رہی تھی. نئی نکوڑ جینز پر گلابی شرٹ، جس کے اوپری بٹن غالباً گرمی کی وجہ سے کھول رکھے تھے، کوہنیوں تک الٹے کف، گوری گوری رنگت گرمی کی وجہ سے تپ کر سرخ ہو رہی تھی. کنپٹیوں سے پسینے کے قطرے بہہ نکلے تھے. سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے. سیاہ آنکھوں میں شدید برہمی کے آثار دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے. کچھ کہنے کی کوشش میں ہکلاتے ہوئے اس نے اپنی مٹی سے لتھڑے ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر غالباً یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سین میں بڑی محنت سے کی گئی لیپا پوتی پر اپنے جوتوں کے نقش و نگار بنا کر اس کی ساری محنت برباد کر چکا ہے. کیا بدتمیزی ہے. وہ ہونق بڑی لڑکی پہ دھاڑا تھا. وہ سہم کر اپنی جگہ کپ کپائی، سٹ پٹائی اور پھر بکڈٹ بھاگ کر بیرونی دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی. باری خوشگوار حیرت سے معمور آواز کھلے آنگن میں پھیلتی چلی گئی تھی. وہ فوراً پلٹا. اماں حیرت و بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے ابرار کو دیکھ رہی تھی. اماں. وہ سب کچھ بھول بھال کر ان کی طرف لپکا اور ان کی کھلی باہوں میں سما گیا. ارے کیسے یاد آ گئی ماں کی. بتایا بھی نہیں. کسی کو لینے ہی بھیج دیتی سڑک پر. ویگن کا وقت تو نہیں ہے. گھر تک کیسے پہنچے؟ اسے اچانک سامنے پا کر وہ بوکھلا سی گئی تھی. خوشی سے پورا جسم لرز رہا تھا. بس اماں، جیسے تیسے پہنچ ہی گیا. آپ سنائے، ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا. اللہ کا کرم ہے بیٹا، میں تو تمہیں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی. پورے شہری لگ رہے ہو. اماں نے نہال ہوتی نظروں سے سرتاپا اسے دیکھا. اچھا، وہاں بھائی صاحب کے ہاں تو سب خیریت تھی نا؟ وہاں تو سب ٹھیک ٹھاک تھے اماں، پر یہاں حال برا ہے. اس نے اپنی طرف اشارہ کیا. اماں ایک دم متفکر ہو گئیں. کیا ہوا؟ خدا نخواستہ بھوک اور پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے میری. آئے ہائے، میری تو مت ماری گئی ہے. خیال ہی نہیں رہا. چلو آؤ ادھر کمرے میں بوتل منگواتی ہوں. انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیلا. بوتل چھوتل رہنے دے اماں، بس کچھ کھانے کو. اچھا بس ابھی لائی، تم بیٹھو. اماں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گئیں. اس نے فل سپیڈ میں پنکھا چلایا اور شرٹ اتارنے لگا. پشت پہ لگا مٹی کا نشان دیکھ کر اس کا منہ بن گیا. ستیہ ناس کر دیا نئی شرٹ کا. وہ ایک بار پھر جھنجھلا گیا. اماں کچھ دیر بعد کمرے میں آئیں تو وہ جینز اور بنیان میں نواڑی پلنگ پر آڑا ترچھا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. کھٹکے کی آواز پر فوراً اٹھ بیٹھا. معلوم ہوتا آج میرا بیٹا آئے گا تو دیسی مرغ بھون کر رکھتی. اماں نے چنگیر اس کے سامنے رکھی. چلو خیر، رات کو صحیح. اس نے عام سے انداز میں کہتے ہوئے چنگیر اپنی طرف کھسکائی. تندور پہ لگی نمکین بیسنی روٹی تھی، ساتھ میں سرخ ٹماٹروں اور کھیرے کا سلاد. اس نے کھانا شروع کیا تو اماں شیشے کا جگ لسی سے بھر کے لے آئیں. خوب برف ڈال کر ٹھنڈی ٹھار لسی روٹی کے ساتھ مزے دے گئی. آلو کی کھیر بنا کر برف والے کولر میں رکھ آئی ہوں، ابھی ٹھنڈی ہو جائے پھر لے آتی ہوں. اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہان کی نعمتیں اس کے سامنے رکھ چھوڑے. اب کچھ دن تو رہو گے نا؟ اماں کے لہجے میں آس تھی. وہ ہاتھ پہنچتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا. کچھ دن؟ بوریا بسترا سمیٹ لایا ہوں میں. اس کے ایک دم کہنے پر اماں بری طرح چونک گئیں. مامے سے لڑائی کر کے تو نہیں آیا؟ خدشات سے پر لہجہ. وہ زور سے ہنس دیا. واہ اماں، ایسا سمجھتی ہیں اپنے بیٹے کو؟ تو کیا پڑھائی ختم ہو گئی؟ اماں کا بے چین ہونا لازمی تھا. پہلے تو ہمیشہ ہی پڑھائی کا کہہ کر شہر بھاگا کرتا تھا، پھر اب اچانک اس کا یہاں چلے آنا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. ختم ہی سمجھو. شہر میں لوگ ایم اے کر کے سڑکوں کی کھان چھان رہے ہیں. میں نے ایف اے کر لیا ہے. اپنے کھیتوں کی خاک چھاننے کو یہ بھی بہت ہے. اس نے خالی برتن اٹھا کر ٹپائی پہ رکھے اور خود لیٹ گیا. اماں خاموش تھی لیکن ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں. اسے سونے پر آمادہ دیکھ کر وہ برتن اٹھائے باہر نکل آئیں.
اس کا خیال تھا وہ کچھ دیر یوں ہی آرام کرنے کے بعد اٹھ جائے گا، مگر آرام دہ بستر اور کمرے کا پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو تھپکتا چلا گیا۔ نیند سے بوجھل پلکیں بند کرنے سے قبل اس نے سوچا تھا، میرا خیال تھا کچھ دن رہنے کے بعد ایک بار پھر کوئی بہانہ بنا کر ماموں جی کے پاس جا پہنچوں گا، لیکن اب یہ کرنا میرے لیے آسان نہیں رہا۔ جب میں آیا گھر کس قدر سنسان اور ویران سا لگ رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوئی ہیں، نہ جانے تنہا یہ پہاڑ سے دن کیسے کاٹتی ہوں گی۔ ماموں جی نے بالکل درست کہا تھا، اماں کو واقعی میری ضرورت ہے۔ اماں، کیا سچ مچ یہ سب کھیت ہمارے ہیں؟ اس کی حیران سی نظریں سبز بیلوں سے جھانکتے خربوزوں پر ٹکی تھیں۔ اس کے برابر کا کھیت تربوزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ چادر میں لپٹی لپٹائی اماں پکے پکے خربوزے نکال کر الگ کر رہی تھیں۔ اس کی بات پر بے اختیار ہنس دی۔ موسمی پھلوں کی اچھی بہتات ہے یہاں، مگر اماں شہر میں اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ انہی چیزوں کے لیے ترستے ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اسے وہ شام یاد آ گئی جب مٹھو تربوز کی چھوٹی سی قاش ہاتھوں میں لے کر جھوم جھوم گیا تھا۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زمین پہ جتنے بھی موسمی پھل لگتے ہیں وہ ماموں جی کو بھی بھیجے جائیں۔ آخر اتنا عرصہ میں وہاں رہا ہوں، کچھ حق تو ہمارا بھی بنتا ہے نا؟ بالکل بنتا ہے باری، لیکن ایسا تب ہو سکتا ہے جب کوئی چیز کو سنبھال لے جانے والا ہو۔ میرا تو جانا بھی سالوں بعد ہوتا ہے۔ غیروں کے ہاتھ بھیجو تو وہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک بار ٹوکرے بھر بھر بھجوائے تھے، خدا جانے کس حال میں پہنچے وہاں۔ بھابھی بیگم تو کئی ماہ ناراض رہیں کہ شاید گلا سڑا انہیں بھجوا دیا ہے۔ بس تب سے میں نے توبہ ہی کر لی۔ اماں تفصیل سے بتانے لگیں، اور اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ خود جائے گا اور اپنی زمینوں کی سوغات وہاں پہنچا کر آئے گا۔ وہ اماں کے ساتھ صبح کے ملگجے سے اجالے میں کھیتوں کی سیر کے لیے نکلا تھا، لیکن اب بابا نور الہی کی جھگی کے پیچھے سے سورج سر اٹھانے لگا تھا، اور اس کی اولین کرنوں میں ہی ایسی تپش تھی کہ اماں نے فوراً واپسی کا حکم دے ڈالا تھا۔ گھر کے قریب پہنچنے پر ہمسایوں کا لڑکا فاروق مل گیا۔ وہ چائے پانی پر اصرار کرنے لگا تو اماں اسے وہیں چھوڑ کر خود گھر چلی گئیں۔ خوب ہنسی ٹھٹول اور خوش گپیوں کے بعد وہ لوٹا تو پورے گھر میں بھنے ہوئے مرغ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خود اماں پرات میں فرنی ڈالے چمچ ہلا ہلا کر اسے ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ پنکھا فل سپیڈ پہ چل رہا تھا۔ ارے اماں، کب تک یوں ہی خاطرداریاں کرتی رہیں گی؟ اب دال روٹی شروع کریں، میں کوئی مہمان بن کر تھوڑی آیا ہوں، اب تو یہی رہوں گا۔ اس نے خوب پھولی پھولی کشمش نکال کر منہ میں ڈالی تو اماں بس گھور کر رہ گئیں۔ یہ بچپن کی عادت نہ چھوٹی تمہاری؟ اور خاطرداریاں کیا کرنی ہے؟ دودھ مکھن گھر کا ہے، پہلے یوں ہی آس پڑوس کے کام آتا تھا، اب اپنے بچے کو کھلاؤں گی۔ ہاں، تاکہ لوگ جی بھر کے آپ کے بچے کو بد دعائیں دیں۔ وہ جان بوجھ کر انہیں چڑھانے لگا۔ ارے جاؤ، گاؤں کے لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ رواج شہروں میں ہوگا۔ وہ اس کی بات چٹکیوں میں اڑا گئیں۔ تبھی ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگا ہوا آیا اور کمرے میں جھانک کر پوچھنے لگا، اماں بلی کدھر ہے؟ اب تو پتہ نہیں، صبح البتہ یہیں پھر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دیوار پر لگے آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور انگلیوں سے اپنے بال سنوارنے لگا۔ لگتا ہے کافی سر پہ چڑھا رکھا ہے اماں نے، رات کو بھی کمبخت میرے بستر میں آ گھسی تھی، بڑی منت سماجت کے بعد اتری بستر سے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے اماں کے حیرت سے کھلے منہ اور پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ ہی نہ سکا۔ ادھر وہ لڑکا بیچارہ پٹر پٹر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، پھر بمشکل ہونٹوں پہ زبان پھیر کر بولا، میں بلی کی بات کر رہا تھا۔ ہاں یار، میں بھی بلی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اس نے تعجب سے اس لڑکے کو دیکھا۔ اماں بیچاری کے ہاتھوں سے پسینے ہی چھوٹ گئے، جھٹ چمچ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو باری؟ وہ اپنی بڑی بہن بلی کا پوچھ رہا ہے۔ ہیں؟ وہ ایک دم سٹپٹایا اور اگلے ہی لمحے بری طرح خجل ہو کر اپنی گردن کھجانے لگا۔ میں تو بلی کی بات کر رہا تھا، اصل والی بلی کی، وہ جو شیر کی خالہ۔ جاؤ پتر، وہ کچن میں ہے، ہانڈی بھون رہی ہے، وہیں چلے جاؤ۔ اماں نے اسے گھورا اور پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ وہ خفت مٹانے کو ایک بار پھر فرنی میں سے کشمش چگنے لگا۔ وہ شلوار کے پائنچے چڑھائے بنیان پہنے تندی ہی سے مٹی کے کنڈے میں بادام رگڑ رہا تھا، جبکہ اماں چارپائی پہ لیٹی ہائے وائے کر رہی تھی۔ تبھی گاؤں کی کوئی عورت ان کا حال چال دریافت کرنے وہاں چلی آئی۔ اسے اسولیے میں دیکھا تو منہ پہ دوپٹہ رکھ کر کھی کرنے لگی۔ ارے آپا، دیکھنا تو ذرا، اس دن میں نے دیکھا تو باری بالکل شہری باؤ لگ رہا تھا، اب گاؤں میں آ کر تو بالکل گاؤں والوں جیسا ہو گیا ہے۔ مجبوری ہے خالہ، جیسا دیس ویسا بھیس۔
کل شہری لباس میں باہر نکلا تو گاؤں کے کتے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس نے بھی مذاق میں بات ٹالی۔ وہ عورت اماں کے ساتھ باتوں میں محو ہوئی تو اماں کی ہائے کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت اٹھ کر باہر نکل گئی تو یہ سلسلہ دوبارہ جڑ گیا۔ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اماں کی نظر اس پر پڑی تو کلس کر رہ گئی۔ شرم تو نہیں آتی دانت نکالتے ہوئے؟ ماں کی ہڈی ٹوٹتے بچی ہے اور اس کی ہنسی قابو میں نہیں آ رہی۔ تو اور کیا کروں اماں، آپ نے بھی تو کمال کیا ہے۔ بھلا آپ کی عمر ہے دیواروں چھتوں پہ کودنے پھاندنے کی؟ ارے تو کون سا کبوتروں پتنگوں کے پیچھے باولی ہو رہی تھی؟ یہ کالی مرغی انڈا دینے کے وقت نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ آج 2 چھتی پر چڑھتے دیکھا تو سوچا شاید یہی انڈے دے رکھے ہوں، بس پاؤں پھسل گیا اور وہی اس کے بعد کے واقعے کا وہ چشمدید گواہ تھا۔ تو اماں نے اپنی داستان یہیں پہ ختم کر دی۔ اتنا کچھ ہو گیا لیکن وہ منحوس مرغی پھر غائب۔ سغری سے لی تھی پورے 100 روپے کی، نہ جانے کہاں گئی۔ ارے وہ رہی۔ صدمے سے بوجھل آواز ایک دم ہی پرجوش ہو گئی۔ ارے باری پکڑنا اس کمبخت کو، ڈربے میں ہی بند کر چھوڑو اس کو۔ ارے جا رہی ہے وہ، گئی پکڑنا، جانے نہ دینا۔ اماں کولے کی چوٹ کو بھول کر چارپائی پہ اچھل گئی۔ وہ اماں کے بے ترتیب نانوں پہ ایسا بوکلایا کہ ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گرا تو دور تک لڑکتا چلا گیا۔ ارے بدھوؤں کی طرح میرا منہ کیا تک رہے ہو، پکڑو اس نامراد کو، ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ چلو جی، جا رہی کوٹھے پر، اب نہیں ہاتھ میں آنے کی۔ اماں چیختے چیختے ایک بار پھر صدمے سے نڈھال ہونے لگی تو وہ بدحواس ہو کر دھڑ دھڑ 2 سیڑھیاں پھلانگتا چھت پر جا پہنچا۔ مرغی ایک ٹانگ کی کرسی پہ کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک جست لگا کر اس کی طرف لپکا۔ مرغی ہاتھ سے نکل گئی، ٹانگ کرسی میں پھنس گئی۔ بمشکل کھینچ کھانچ کر اس نے اپنی ٹانگ آزاد کروائی۔ نظر برابر مرغی کی تعاقب میں تھی جو قدرے ہراساں سی کٹا کٹا کیے جا رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ مرغی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا۔ جو ہی وہ نزدیک پہنچا وہ کسی ماہر ایتھلیٹ کی طرح بھاگ نکلی۔ مرغی چارپائی کے نیچے سے بھاگی، ابرار میاں چارپائی پھلانگ کر۔ مرغی کی تو صرف سانس پھول رہی تھی، ابرار کے نتھنے بھی پھول گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، باری کی آنکھوں میں غیرت و حمیت۔ اگر 5 فٹ 8 انچ کا بندہ ایک مرغی نہ پکڑ سکے تو اسے اسی چھت سے چھلانگ لگا دینی چاہیے۔ وہ بڑبڑایا اور آخری کوشش کے طور پر چھلانگ لگائی۔ دونوں ہاتھ عین مرغی کے اوپر جا پڑے تھے، مگر اب مرغی ہاتھوں کے نیچے نہیں تھی۔ نہ جانے کہاں سے ایک نرم و نازک نسوانی ہاتھ آگے بڑھا تھا اور آخری لمحے مرغی کو کھینچ لے گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں پر ڈال کر سر اٹھایا۔ دروازوں کھڑکیوں کی بوسیدہ چوکھٹوں کے پیچھے سے 2 آنکھیں جھانک رہی تھیں، چمکدار کانچ کی طرح جگر جگر کرتی آنکھیں، ہنستی مسکراتی، اس پر بہتے آبشار جیسی قلقل کرتی ہنسی۔ وہ بھنا کر اٹھا اور چلی ہوئی کونی کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے بوسیدہ چوکھٹے اپنے سامنے سے ہٹا دیے۔ اس کے ایک دم سامنے آنے پر اس کی ہنسی یکلختی تھم گئی تھی۔ قدرے گھبرا کر اس نے پلٹنا چاہا تو باری اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً ہی اس کی کلائی پکڑ کر اسے رکنے پر مجبور کر کیا۔ نہ جانے کیوں شکل کچھ جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اسی دم کلائی چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑا وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے کئی قدم دور ہٹ گئی تھی۔ چہرہ نہ جانے کیوں ایک دم سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے تو تم چورنی لگ رہی ہو۔ اس کے مشکوک انداز سے دیکھنے پر اس کی بلی جیسی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت سے مٹائی تھی۔ ایویں چورنی کب ہوں میں؟ ہاں تو اور کیا ہو، ہماری مرغی چرانے آئی تھی نا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کوئی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی؟ میں اماں سے کہوں تو وہ ایسی کئی مرغیاں بغیر سوچے سمجھے مجھے دے دیں۔ وہ اس کے شک کرنے پر خاصی برہم تھی۔ ارے واہ، ایسی ہی سگی ہو نا اماں کی؟ وہ خواہ ہی جل گیا۔ اس سے بھی زیادہ وہ بڑے فخر سے اترائی تھی اور وہ اس کے مان بھرے لہجے پر ٹھٹک سا گیا تھا۔ کھوٹتی ہوئی نگاہوں سے بغور اسے دیکھا۔ معلوم نہیں اس کا رنگ ویسے ہی اتنا سرخ تھا یا اس لمحے ہو گیا تھا۔ ویسے تم ہو کون؟ میرا نام بلی ہے۔ اس نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائی۔ باری اپنے پورے قد سمیت کانچ کے گھر میں کھڑا تھا۔ اوہ، تو تم ہو بلی؟ اسے یاد آیا، اماں کی باتوں میں یہ نام کثرت سے سنا تھا اس نے۔ جنگلی بلی لگتی ہو۔ باری کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی مرغی کی طرف تھا۔ وہ جھیم سی گئی۔ نہیں، میں تو چھت پہ کپڑے پھیلانے آئی تھی۔ مرغی پہ نظر پڑ گئی۔ اماں ہر روز پریشان ہوتی تھی، اس لیے میں نے پکڑ لی۔ آپ کو بعد میں دیکھا تھا زمین پر لیٹے ہوئے۔ وہ جو دھلے کپڑوں کا جائزہ لے رہا تھا اس کی بات پر ایک دم اسے گھورنے لگا۔
زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ ادھر لاؤ یہ مرغی، اس نے توقمانہ انداز میں کہا تو وہ مسکراہٹ چھپا کر مرغی اسے دے کر پلٹ گئی۔ اس کے اس طرح پلٹنے پر اس کے سنہری بالوں کی لمبی چوٹی اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا گئی تھی۔ اسی لمحے اسے خیال آیا کہ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی جس لڑکی سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا وہ یہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، دونوں چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، درمیان میں دیوار بھی نہ تھی، اسی لیے وہ لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ بھی مرغی کو قابو میں کرتا نیچے چلا آیا۔ پھلوں کے کھیت پک کر تیار ہو چکے تھے۔ اماں نے حسب سابق ٹوکروں کے ٹوکرے بھر کے گاؤں کے گھروں میں بھجوانے چاہے تو وہ بے اختیار انہیں ٹوک گیا۔ جو مستحق گھرانے ہیں انہیں بھجوا دیں، خواہ مخواہ خیرات کی طرح بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے قدر ناگواری سے اسے دیکھا، مگر پھر اسے سنجیدہ دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح مقامی زمینداروں کے پاس اونے پونے داموں پھل فروخت کرنا چاہا، تب بھی وہ ڈٹ کر میدان میں آ گیا۔ فاروق سے بات کر لی ہے میں نے، 1-2 روز کے لیے ٹرالی دے دے گا، سارا فروٹ براہ راست شہر میں جا کر منڈی میں فروخت ہوگا تو دوگنا منافع ہوگا۔ وہ لاکھ سیدھا سادہ صحیح، مگر عمر کے کئی سال شہر میں گزار کر آیا تھا، جانتا تھا کہ تجوریاں کس طرح بھری جاتی ہیں۔ پھر ارادہ بھی نیک تھا۔ اماں نے بخوشی اجازت دے دی اور اگلے ہی دن وہ سارا پھل ٹرالی میں ڈال کر شہر آ گیا۔ بساط بھر سوچ کے مطابق اس نے خوب دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر بھاؤ تاؤ کیا۔ روپے ہاتھ میں آئے تو بتیسی باہر کو نکلنے لگی۔ پہلی کمائی تھی سو خوشی دیدنی تھی۔ شام ہو چکی تھی، اماں کو بتا کر آیا تھا کہ ماموں جی کی طرف سے ہو کر آئے گا، سو ٹرالی ڈرائیور سمیت واپس بھجوا دی اور خود خربوزوں اور تربوزوں کا بورا بھر کے ٹانگیں میں لادا اور ماموں جی کی طرف آ گیا۔ جس وقت وہ مسرت سے ڈولتے دل کو سنبھالتا چپکے سے دروازے کے اندر داخل ہوا، سب لوگ صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ماموں جی کی چارپائی کے ساتھ ریڈیو پڑا تھا جس پر شاید کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ مامی مٹھو کو کھانے کے درمیان بار بار پانی پینے پر ٹوک رہی تھی۔ رفت کولر سے پانی کا گلاس بھر کے ماموں جی کی طرف پلٹی تھی۔ جب اس پر نظر پڑی، ارے! حیرت سے وہ چیخی پڑی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سب نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف بھاگنے میں پہل مٹھو نے کی تھی۔ مامی بھی بے اختیار ہی اٹھ کر اس کی طرف لپکیں، اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا، آنکھیں خواہ مخواہ ہی بھر آئیں۔ وہ ممنون سا ہو گیا۔ جیسی بھی تھیں، زبان کی کڑوی، مزاج کی تیز، مگر اس سے پیار تو کرتی تھی نا۔ ماموں جی سے وہیں چارپائی پر ہی ملا تھا وہ۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے ساتھ بیٹھنے کو جگہ بنائی۔ رفت کھانا لینے کو بھاگی۔ مامی کی ہدایات جاری ہونے لگیں۔ اس پذیرائی پر وہ یوں ہی جھینکتا رہا، لو اب میں مہمان ہو گیا۔ اے باری، بچپن سے تم کو یہیں اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا، سچ مانو تمہارے جانے کے بعد بڑی یاد آئی تمہاری۔ مامی ساتھ والی چارپائی پر آ بیٹھی تھیں۔ باری بھائی یہ کیا ہے؟ مٹھو نے ندیدے پن سے بند بوریوں کو چھوا۔ رفت نے چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے گھور کر اسے باز رکھنا چاہا۔ ہاں جیسے پہلی بار آیا ہوں میں یہاں، بیگانہ ہو گیا ہوں اب۔ وہ ہاتھ دھونے آیا تھا، رفت کو صاف صاف جتایا تو وہ کھسیانی سی ہو کر ہنس دی۔ لو خواہ مخواہ ہی، بس یہ مٹھو زیادہ ہی ندیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے رک رہی تھی۔ یہ پورا تربوز میں لوں گا۔ بالآخر مٹھو کی رسائی تربوزوں تک ہو ہی گئی تھی۔ خوب بڑا سا تربوز اٹھا کر ہاتھوں میں تولا، مگر وہ پھسل کر نیچے گرا اور لڑکتا ہوا یہ جا وہ جا۔ پھٹے ہوئے چھلکے میں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ ان دونوں کے حلق سے نکلنے والے قہقہے بے اختیار تھے۔ مٹھو نے یہ صورتحال دیکھی تو بھاگ کر ماں کی گود میں سر چھپا لیا۔ ماموں جی کھانا کھا کر اسے اوپر آنے کی تاکید کرتے خود بھی اوپر چلے گئے۔ مامی بھی مٹھو کو ساتھ لے کر اوپر ہی چلی گئیں۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ رفت ٹھنڈا کر کے رکھنے کے لیے تربوز کاٹنے لگی۔ اسی دوران شدو بھی اسٹور سے واپس آ گیا تھا۔ مجھے یاد بھی کیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ کوئی ایسا ویسا؟ یہ رفت آپا تو آپ کو یاد کر کے رونے والی ہو جاتی تھی۔ اس کی بات پر باری نے چونک کر رفت کو دیکھا۔ نظریں اس کی سیدھی شفاف مانگ پہ جم کر رہ گئیں۔ ظاہر ہے کوئی کتابیں لا کر دینے والا جو نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زیر لب مسکراتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ پھر وہ تینوں اٹھ کر اوپر چلے آئے، جہاں رات گئے تک وہ انہیں گاؤں کی باتیں سناتا رہا۔ تھک ہار کر مامی نے اٹھنے میں پہل کی۔ سنو صبح مجھے جلدی اٹھا دینا، گاؤں واپس جانا ہے، اس نے رفت کو پکار کر کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے ایک دم پلٹی، اپنے پاس ایک ڈنڈا رکھ لینا سونے سے پہلے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ یہاں مچھر اب بھی بہت ہے، رات کو سونے نہیں دیتا۔ اس کے شرارتی لہجے پر وہ بے اختیار مسکرا دیا اور سر کے نیچے تکیہ درست کرنے لگا۔ اگلی صبح ملگجا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ جب رفت نے اسے اٹھایا
وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھا. کمال ہے, میرا خیال تھا تمہیں جگانے کے لیے پانی کی بالٹیاں بہانی پڑیں گی. وہ سچ مچ حیران تھی. نہیں, اب اس کی ضرورت نہیں پڑتی. میں بہت سیانہ ہو گیا ہوں. گاؤں جا کر؟ نہیں, سیانہ تو پہلے بھی تھا, مگر اس وقت تمہاری محبت کا اثر زیادہ ہے. وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کر آگے بڑھ گیا, جبکہ وہ اس کی پشت کو گھورتی ہی رہ گئی. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا. وہ کرسی پہ نیم دراز جاسوسی ناول میں پوری طرح محو تھا, جبکہ سامنے ٹیوشن کے لیے آئے ہوئے بچے لہک لہک کر اپنا سبق یاد کر رہے تھے. یہ وہ بچے تھے جو اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی سزا کے طور پر اس پہ مسلط کیے گئے تھے. اب بیچارے گاؤں والوں کو کیا معلوم کہ وہ کس کس طرح اور کن کن طریقوں سے تعلیم یافتہ ہوا تھا. سر جی, وہ ناول کے ہیرو کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, اور ابھی اس نے مجرم کی کنپٹی پر پستول رکھا ہی تھا جب اس کے تیکھے شاگرد نے اسے پکار لیا. کیا بات ہے؟ مداخلت خاصی ناگوار گزری تھی. سر جی, ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی. کس بات کی؟ دیکھیں سر جی, انگریزی میں بٹ ہوتا ہے تو پٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ باری نے ناول پر سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا. یہ شاگرد پچھلے کئی دنوں سے اسے بری طرح زج کر رہا تھا. اب یہ بھی کوئی سوال تھا کرنے والا, مگر چونکہ وہ کر چکا تھا اس لیے جواب دینا تو اس پر فرض ہو چکا تھا. وہ ناول رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا اور ایک اور شاگرد کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا. وہ برابر آ کھڑا ہوا. تب اس نے لائق فائق شاگرد سے پوچھا, یہ تمہارا بھائی ہے؟ جی سر جی. بالکل سگا والا؟ ہاں جی. بالکل سگے بھائی ہو تم لوگ, ایک ہی ماں باپ کی اولاد. پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی آنکھیں دو ہیں اور تمہاری ناک ایک؟ ہیں جی. شاگرد اپنے استاد کی ذہانت پر دنگ رہ گیا. ہاں جی. وہ لطف اندوز ہوا تھا. دیکھو بیٹا جی, یہ انگریزی ہے, انگریزی. پھجے کمار کا گدھا نہیں کہ جدھر کو منہ کر دیا ادھر چلتی چلی جائے گی. اس کو سیکھنے کے لیے 100 قاعدے قانون یاد کرنے پڑتے ہیں. جی سر جی. شاگرد کے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی اور وہ ڈھیلے ڈھیلے انداز میں غالباً انگریزی سیکھنے سے توبہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پہ جا بیٹھا تھا. تبھی اچانک دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی. سین میں بیٹھے بچے اسے دیکھتے ہی میاؤں میاؤں کرنے لگے تھے. زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں, اس نے ڈانٹا. بچے سہم کر خاموش ہو گئے. وہ فوراً ہی اماں کی تلاش میں کچن کی طرف لپکی. باریکی نگاہیں سنہری بالوں میں گندھے سبز پراندے میں الجھ گئیں, جس کے آخری سروں پر بندھے گھنگرو اس کے دل میں نامعلوم سا ارتعاش پیدا کر گئے تھے. اے لڑکی, ادھر آ. ٹانگ پر ٹانگ جما کر اس نے بڑے روب سے اسے پکارا. انداز دیکھنے کے قابل تھا. وہ اس کی آواز پر پلٹی, جھجکی اور پھر قریب آ کر کھڑی ہوئی. بایاں بازو کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوا. نہ جانے کیوں دل چاہا تھا اسے نظر بھر دیکھنے کو, اور آج بغور اسے دیکھنے کے بعد ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ سرخ نہیں سنہرا تھا. گندم کی پکی ہوئی بالیوں جیسا سنہرا. ویسی ہی سنہری آنکھیں, ویسے ہی بال, وہ جیسے چڑھتے سورج کا سارا روپ سمیٹے ہوئے تھی. بلی نے منتظر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. لمحہ بھر کے لیے نظریں چار ہوئیں اور گندم کی سنہری بالیوں پر شفق رنگ اجالا پھیلتا چلا گیا. وہ بھی ایک دم سنبھل گیا. ہاں, میں پوچھ رہا تھا کیا لے کر آئی ہو؟ باری کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کی طرف تھا. وہ میرا چھوٹا بھائی پڑھتا ہے نا, اس کے لیے چاروں مغز اور باداموں کی کھیر بنائی تھی, وہی لائی تھی اماں کے لیے. اس نے پلکیں جھکا کر دھیرے سے جواب دیا. اماں کے لیے کیوں؟ یعنی اس کا مطلب تھا کہ میرے لیے کیوں نہیں. اس سے نظر تیز ہوتی ہے نا, اور دماغ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اس نے باری کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا تھا. لیکن میری معلومات کے مطابق تو اماں نے کسی اسکول کالج میں داخلہ نہیں لینا. اس کے حیران ہونے پر بلی نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی. نہیں, لیکن وہ کروشیوں کا کام بہت کرتی ہیں اس لیے. اچھا, ادھر تو ذرا چکھو تو صحیح. لیکن آپ کے تو کسی کام کی نہیں ہے کھیر. وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی. کیوں؟ میرے کسی کام کی کیوں نہیں؟ وہ کافی حیران ہوا تھا. دیکھے نا, نظر تو آپ کی ماشاءاللہ پہلے ہی بہت تیز ہے, اور دماغ کو فائدہ تو انہیں ہی پہنچے گا نا جن کے پاس دماغ ہوگا. وہ حد درجہ معصومیت سے کہتے ہوئے گویا اس کی تائید چاہتی تھی, اور وہ بھی نہ جانے کس خیال میں تھا کہ بے دہانی میں اس بات میں سرل آ گیا. جواباً اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ڈھیروں ڈھیر حیرت ابھری, اور اگلے ہی لمحے وہ دوپٹہ منہ پہ رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں کمرے کی طرف بھاگتی چلی گئی. ارے, اسے کیا ہوا؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں بچوں کی طرف پلٹا جو کتابوں میں سر دیے کھیکھی کر رہے تھے. اس نے دل ہی دل میں بلی کی بات دہرائی, اور جب بات پوری طرح سمجھ میں آئی
تب وہ خفت چھپانے کی غرض سے بچوں پر ہی برس پڑا تھا۔ باری، یہ عباس بھائی کی رفت کیسی ہے؟ رات کی رانی اپنے چوبن پر تھی۔ کچا آنگن رات کی رانی موتی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ غنودگی میں تھا جب برابر چارپائی پر لیٹی اماں نے پوچھا۔ وہ بری طرح چونک گیا۔ سوئے سوئے حواس یک لخت ہی بیدار ہو گئے۔ یوں لگا جیسے کوئی دیرینہ بچھڑا ہوا دوست ایک دم ہی سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ کیا پوچھا اماں؟ رفت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ کیسی ہے وہ؟ اماں نے سوال دہرایا۔ اس نے فوراً ان کی طرف رخ موڑ لیا۔ بہت اچھی ہے اماں، بہت ہی اچھی ہے۔ میری تو بڑی دوستی ہے اس کے ساتھ، بلکہ وہ تو ماما جی اور مامی سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے۔ بڑے دنوں بعد اسے رفت کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا تھا، جبکہ اماں اس کی گرم جوشی کو دیکھتی رہ گئیں۔ کہاں تو وہ ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں کر کے ٹال دیا کرتا تھا، اور کہاں اب زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب رفت نامہ ختم ہوا تب اماں مسکراتے ہوئے بولیں، اگر وہ اتنی اچھی ہے تو اور کیا چاہیے؟ بھائی سے بات کروں گی اور ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آؤں گی۔ اس پوری دنیا میں ہم دونوں بھائی بہن کے سوا ایک دوسرے کا ہے ہی کون؟ اماں اپنی باتوں میں الجھ گئیں۔ وہ اپنے خیالوں میں بیتے ہوئے کتنے ہی لمحے اس کی نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گئے۔ جب تپتی دوپہروں میں سب اپنے اپنے کمروں میں گھسے ہوتے تھے، وہ دونوں باہر برآمدے میں آ بیٹھتے۔ رفت اسے کسی کتاب میں سے پسند آنے والا کوئی پیراگراف سناتی اور وہ کسی فلم کا کوئی خوبصورت سا سین دہرانے لگتا۔ کبھی کوئی سنگین غلطی ہونے پر اسے کسی زبردست ڈانٹ کا خطرہ ہوتا تو رفت سارا کا سارا قصور اپنے ذمہ لے لیتی۔ وہ صاف بچ نکلتا۔ سردیوں کی سرد ٹھٹرتی راتوں میں چولہے کی گرم راکھ کو ریتتے ہوئے چائے کی پیالیاں ہاتھوں میں لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتے چلے جاتے۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی بے معنی باتیں، ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں۔ پھر لڑائی بھی خوب ہوتی تھی۔ وہ اسے چٹیا سے پکڑ کر کھینچتا تو وہ اپنے ناخن اس کے بازو میں اتار دیتی۔ کئی گھنٹے ایک دوسرے سے ناراض رہتے اور بالآخر اسے ہی ہار ماننا پڑتی۔ اور اب اماں اسے یہاں لانا چاہ رہی تھیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ کیسی لگے گی وہ یہاں؟ صحن میں چلتی پھرتی، دودھ بلوتی، پانی بھرتی۔ اس کی آنکھوں نے اسے مجسم یہاں سے وہاں تک آنگن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور پھر یوں ہی مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوئی اور وہ بے خبر ہوتا چلا گیا۔ سونے سے قبل وہ خوش تھا، بے حد خوش، شاید اس لیے کہ دل کا راز ابھی خود اس پر بھی منکشف نہ ہوا تھا۔ اماں شہر روانہ ہو گئی تھی، بقول ان کے رفت کو ساتھ لے کر ہی آؤں گی، کچھ دن یہاں رہ کر دیکھ بھال لے۔ شہر کی پلی بڑی ہے، نامعلوم یہاں رہ پائے کہ نہیں۔ جاتے وقت اسے ڈھیر ساری ہدایات سے نواز گئیں، کچھ پر عمل کیا، کچھ کو جان بوجھ کر بھلا دیا۔ انہوں نے بلی کے ہاں سے کھانا کھا لینے کی تاکید کی تھی۔ وہ سارا دن یوں ہی ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ دوپہر کو بھوک لگی، کھیت سے خربوزہ توڑا، وہی کھایا اور دوپہر کو گھر آ کر سو رہا۔ بلی کا بھائی کھانے کے لیے پوچھنے آیا تو اس وقت وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ یوں ہی دبے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ رات کو البتہ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر بلی کے گھر چلا آیا۔ بلی کا ابا چارپائی پر لیٹا کھانس رہا تھا۔ اسے موسمی بخار نے آ گھیرا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر حال چال دریافت کرتا رہا۔ بلی، کھانا لیا باری کے لیے؟ رہنے دے چاچا، میں وہیں کھا لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چولہے کے پاس چلا آیا۔ بلی کا بھائی ظفر وہیں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ باری کو اپنے قریب چوکی پر بیٹھتے دیکھا تو جھینک سا گیا۔ یوں بھی اس کے شہری ہونے کا بہت روب تھا ان سب پر۔ ظفر نے بقیہ روٹی کے بس 2 چارنے والے ہی بنائے اور ٹھونس ٹھانس کر چلتا بنا۔ بلی حقے کی چلم میں تمباکو ڈالنے کے بعد اس میں سرخ دہکتے کوئلے ڈال رہی تھی۔ میں ابھی ہاتھ دھو کر کھانا نکالتی ہوں، ورنہ کھانے سے بھی تمباکو کی مہک آئے گی۔ بلی کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم آرام سے اپنا کام نمٹا لو، مجھے کوئی خاص جلدی نہیں۔ وہ یوں ہی پاس پڑا تنکا اٹھا کر آگ کے شعلوں سے کھیلنے لگا۔ ایک گہری چپ ان دونوں کے درمیان چپکے سے آ بیٹھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ ایک بار یوں ہی گرتی پڑتی نگاہ آگ کے بلند ہوتے شعلوں پر سے بلی کے چہرے سے ٹکرائی اور پھر اسی دم لوٹ آئی۔ دوسری مرتبہ پھر نگاہ غیر ارادی طور پر اس کے چہرے کو چھو آئی تھی۔ پھر تیسری بار اسے احساس بھی نہ ہوا اور بالکل غیر ارادی فعل ارادتاً سرزد ہوتا چلا گیا۔ نگاہ کی بے معنی حرکت میں خواہش سمٹ آئی، لاشعور کا دائرہ سمٹ کر نقطے کا روپ دھار گیا۔ شعور کی ہر حرکت دل کے تابع ہوتی چلی گئی۔ نظر آرزوں پہ جھکی پلکوں میں جا کر الجھی تو واپسی کا سفر محال ہو گیا۔ آگ کے بلند ہوتے شعلوں کے نارنجی سروں کے اس پار اس کا شبنم میں بھیگا وجود ہولے ہولے آنچ دینے لگا تھا۔
گندم کی سنہری بالیاں سرخ لبادہ اوڑھے اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگیں۔ سوا نیزے پہ پہنچا جلتا بلتا سورج رات کی تاریکی میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ موم کے پتلے کی طرح پگھلتا چلا گیا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور وہ دھیمی دھیمی آنچ بڑھی، پھیلی اور یکلخت ہی الاؤ بن کر دہکنے لگی، حتیٰ کہ باری کا وجود اس بھڑ بھڑ جلتی آنکھ میں جھلسنے لگا۔ اپنی ہی سانسوں کی تپش اس کے حلق کو کاٹنے لگی تھی۔ تبھی جھوکی پلکیں اٹھی، کوئی بجلی گوندی، وہ سر تپا کپ کپا گیا۔ باری باری، بلی نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہاں، وہ کسی طلسم سے آزاد ہو کر سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا ہاتھ باری کے بازو پہ دھرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خوفزدہ نظروں سے حیران کھڑی بلی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اسے سامنے سے ہٹا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ بلی کی سوچتی نگاہوں نے بہت دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اماں واپس آئیں تو بیرونی دروازے سمیت گھر کے سب دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ باری کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ ہولتی ہوئی اپنے زیور گہنے چیک کرنے کمرے کی طرف دوڑیں۔ ان کے ساتھ آئے رفت اور مٹھو آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے اطراف کا جائزہ لیتے رہے۔ تبھی اماں شکر کرتی واپس آئیں، چادر اتار کر تہہ لگاتے ہوئے دیوار کے پاس جا کر بلی کو پکارا۔ اس نے جھٹ دیوار پر سے جھانکا اور آئی اماں کہہ کر غائب ہو گئی، اور دوسرے لمحے وہ بیرونی دروازے سے نمودار ہو گئی۔ آتے ہی پہلے اماں سے گلے ملی، پھر رفت سے۔ یہ باری کہاں ہے؟ دیکھو تو ذرا، گھر سارا کا سارا کھلا پڑا ہے، جس کے جی میں آئے خالی کر کے چلتا بنے۔ انہوں نے فوراً بلی کی توجہ دلائی۔ پتہ نہیں اماں، میں تو بس صبح ظفر کے ساتھ آئی تھی، پچھواڑے بھینسوں کو چارہ پانی ڈال کر دودھ دو کر واپس چلی گئی۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی، ساتھ ہی اماں کو رفت کی طرف اشارے سے متوجہ کیا، جو گرمیوں اور سفر سے نڈھال بیچاری سی شکل بنائے ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اماں کو بھی خیال آیا۔ جب تک اسے کمرے میں لے جا کر بٹھایا، بلی پانی میں ستو اور شکر گھول کر لے آئی۔ بلی، اس وقت جو بھی پکا ہے، جیسا بھی پکا ہے، میری دھی بھاگ کر لیا، مانو بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ اماں نے کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلا کر اپنے گھر چلی گئی۔ تبھی باری چلا آیا، سلام بھی نہ کر پایا کہ اماں اسے بری طرح لتاڑنے لگی۔ بھلا کوئی طریقہ ہوا؟ گھر کھلا چھوڑ کر چلتے بنے؟ اماں بولتی رہیں، وہ سر جھکائے مسکراتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئیں تب وہ رفت کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی ہو رفت؟ گھر میں سب ٹھیک ٹھاک تھے نا؟ کل وہ کتنا بے چین ہو رہا تھا اسے دیکھنے کو، مگر اب دانستہ گرم جوشی اور خوشی کا اظہار کرنا پڑ رہا تھا کہ حقیقت میں تو وہ ابھی کسی کا سامنا ہی نہ کرنا چاہ رہا تھا۔ رفت اپنا بتا کر اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ جب بلی کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں آ گئی، باری نے اپنی توجہ جوتے کی نوک سے مٹی اکھیڑنے میں لگا دی۔ بلی درمیان میں میز رکھ کر اس پر کھانا لگانے لگی۔ تندوری روٹیاں، مزیدار پکوڑوں والی کڑی اور کٹے ہوئے خربوزوں سے بھرا تھال۔ پانی کا جگ رکھ کر وہ پلٹی تو پراندے کے گھنگرو ایک ساتھ بج اٹھے۔ باری کے وجود پہ چھایا سناٹا ایک دم ہی تڑک گیا۔ ارے باری، اتنے بجھے بجھے کیوں لگ رہے ہو؟ کھانا کھایا تم نے؟ اماں اس کی غیر معمولی کیفیت کو نظر انداز نہ کر سکیں۔ وہ کچھ نہ بولا۔ تب اماں بلی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بلی، روٹیاں تو یہی بہت ہے، بس سالن تھوڑا سا اور لے آؤ۔ رہنے دے اماں، مجھے بھوک نہیں، اس نے بے اختیار روک دیا۔ بلی کی طرف وہ دیکھنے سے بھی گریزاں تھا۔ بلی، بیٹھو نہ یہاں، تم بھی کھاؤ۔ رفت نے اپنائیت سے اسے دعوت دی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی، مگر کھانے سے سہولت سے انکار کر دیا۔ دونوں چارپائیاں برابر بچھی ہوئی تھیں۔ بلی عین اس کے سامنے چارپائی پر ٹک گئی تھی۔ باری کی نظریں زمین کو کھوجنے لگیں۔ ایک بار بہت ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سبز دوپٹے کے حالے میں وہ پہلے دن جیسی لگ رہی تھی، نہ بہت عام نہ بہت خاص، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر دوسری نگاہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ مانوس سی تپش اسے اپنے آس پاس منڈلاتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ تپش آگ کے شعلوں میں بدل جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب بلی وہاں سے اٹھ گئی، تبھی وہ پوری طرح رفت کی طرف متوجہ ہو پایا تھا۔ 3-4 سال ہو گئے بیچاری کی ماں فوت ہو گئی۔ گھر کی ساری ذمہ داری اسی کے کندھوں پر آ پڑی۔ ایک روز کسی کام سے اس کے گھر گئی تو تنہا بیٹھی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی اماں یاد آ رہی تھی، بس تب سے میں نے اسے دھی بنا لیا۔ یہ مجھے اماں بولنے لگی، اب پہلے اپنے گھر کا کام نمٹاتی ہے، پھر یہاں آ جاتی ہے میرے پاس، دونوں اکیلی بیٹھی دنیا جہان کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ اماں بلی کا تعارف کروا رہی تھیں۔ رفت ان کی بات پوری توجہ اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بلی بھی پاس ہی بیٹھی تھی، چپ چاپ نظریں جھکائے وہ رفت کی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔
وہ کمرے میں پلنگ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور یوں ہی انگلی سے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں اسے بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ پتہ ہے بلی، شہر میں ہمارے گھر ہر اتوار کو ایک بلا آیا کرتا تھا، آدم خور بلا۔ اس نے ذرا کی ذرا سر اٹھا کر کھلے دروازے سے باہر دیکھا۔ رفت شرارتی نظروں سے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ فرش پر لکیریں کھینچنے لگا۔ صرف اتوار کو کیوں؟ اس رات سینما میں فلم لگتی تھی نا، رفت نے خود ہی بتایا اور خود ہی زور سے ہنس دی۔ وہ کوشش کے باوجود بھی مسکرا نہ پایا۔ یوں ہی سیدھا ہوتے ہوئے اس نے ایک بار پھر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں برابر بیٹھی دوستانہ انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ یوں ہی بیٹھا ان دونوں کو دیکھتا رہا اور لاشعوری انداز میں ان کا تقابل کرتا رہا۔ پھر جیسے تھک ہار کر اس نے تکیے پہ سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دایاں بازو اٹھا کر آنکھوں پہ رکھ لیا۔ یہ لڑکی میرے حواسوں کو اس طرح جکڑ رہی ہے کہ میں اس کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہا۔ سامنے ہو تو شعلہ، اوجھل ہو تو شبنم، کبھی رات کو چاندنی بن کر اپنی ٹھنڈک مجھ پر برساتی ہے تو کبھی دھوپ بن کر تن من کو جھلسانے لگتی ہے۔ کیا ہے اس میں ایسا؟ وہ بھی تو ایک عام سی لڑکی ہے، باقی سب لڑکیوں جیسی۔ پھر اے باری، کس گھیان دھیان میں مصروف ہو؟ رفت اس کا بازو ہلا کر زور سے بولی تو وہ ہڑبڑا گیا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں چڑیلوں کی طرح دانت نکال رہی ہو؟ وہ خواہ ہی اس پر چڑھ دوڑا۔ اے تمیز سے بات کرو۔ اچھا؟ رفت نے خفگی سے اسے گھورا تو ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ یہاں مہمان ہے اور اسے بھی رفت کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا رفت اپنے گھر میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ خیر بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس نے فوراً ہی ڈھیلا پڑتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں۔ وہ پاؤں پٹک باہر کو چل دی۔ وہ بھی چپل گھسیٹتا پیچھے چلا آیا۔ اچھا یار، ناراض تو نہ ہو، بتاؤ تو صحیح، کام کیا ہے؟ اس نے اصرار کیا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ تب اماں بولی، کچھ نہیں، وہ تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ باری کے ساتھ جا کر زمینوں کی سیر وغیرہ کراؤ۔ ہاں تو چلتے ہیں، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تو کیوں کرتے ہو پھر ناراض؟ رفت اس کے مسکرانے پر چڑھ گئی۔ اچھا چلو اب۔ اس نے مزید لڑنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ بلی تم بھی آؤ نا، رفت نے فٹ سے اسے پکارا۔ باری کے قدم دروازے پر ٹھہر گئے۔ نہیں، اماں اکیلی ہیں، میں ان کے پاس رکتی ہوں، آپ جائیں۔ اس نے سبھاؤ سے انکار کر دیا تو باری رفت کے ساتھ باہر نکل آیا، لیکن دل و دماغ شاید پیچھے کہیں چھوڑ آیا تھا، اسی لیے رفت اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ گاؤں آ کر تم اتنے بونگے کیوں ہو گئے ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے بے ساختہ اسے گھورا۔ ہاں تو اور کیا، ڈھیروں باتیں کرتے رہو، موصوف کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس کی غائب دماغی پر اچھا خاصا چڑھ گئی تھی۔ جی نہیں، سب باتیں سن رہا ہوں تمہاری، لیکن ہوں تو انسان نا، آخر کب تک برداشت کروں؟ وہ بات کو مذاق میں ٹال گیا، جبکہ رفت سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب بس کر یار، تم تھکی نہیں ابھی تک؟ اپنے خیالوں سے نکل کر وہ جلد ہی بیزار ہو گیا تھا۔ رفت کی دلچسپی البتہ دیدنی تھی۔ کھیت میں بڑے بڑے تربوزوں کو ادھر سے ادھر پڑے دیکھ کر وہ خواہ ہی ہنستی چلی گئی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تربوز ایسے لگتے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال تھا یہ بڑے بڑے تربوز درختوں پر اگتے ہوں گے؟ اس کے چڑھنے پر اس کی ہنسی زور پکڑتی گئی۔ پھر وہ تو جلد ہی اگتا کر مناسب گوشہ ڈھونڈ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ شہر کی پیداوار اپنی ہی دن میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایسی تفریح زندگی میں کہاں میسر آنی تھی اسے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ جس جگہ پہنچی وہاں آلوچے آڑو کے پیڑوں کی بہتات تھی۔ پکے آڑو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس قدر تازہ پھل، اور وہ بھی درختوں سے توڑ کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اس نے خوب بڑا سا آڑو منتخب کیا اور اچک کر توڑ لیا، ساتھ ہی ایک ڈالی کو ہاتھ ڈال کر نیچے کیا، اور ابھی آڑو توڑنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب دائیں جانب پودوں میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی۔ معلوم نہیں اس نے پرواہ نہیں کی تھی یا سنا ہی نہیں تھا، مگر اس وقت وہ بری طرح بوکھلا کر پلٹی تھی جب گھمبیر مردانہ آواز اس کے عقب میں گونجی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے آڑو چھوٹ کر گھاس پر جا گرے، اور وہ خود اڑی اڑی رنگت لیے اپنے سامنے کھڑے سفید کلف لگے سوٹ میں نکھرے ستھرے سے بندے کو دیکھتی رہ گئی، جو معلوم نہیں آسمان سے گرا تھا یا شاید زمین سے اگا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ میں اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر دیکھا جدھر سے آئی تھی۔ باری کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دور چلی آئی تھی۔ کوئی ساتھ ہے کیا؟ اس نے رفت کی نظروں کا تعاقب کیا۔ جی وہ باری تھا میرے ساتھ۔ باری؟ او، ابرار کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو چہرے پہ آئی سیاہ لٹوں کو بار بار کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ جی میں غلطی سے ادھر آ گئی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ
کوئی بات نہیں، ویسے آپ ابرار کی میں اب چلتی ہوں۔ اسے زیادہ فری ہوتے دیکھ کر اس نے جھٹ قدم اٹھائے، وہ بھی فوراً اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ جی؟ اس نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ ساری گھبراہٹ اڑن چھو ہو گئی، ایک پل لگا اعتماد بحال ہونے میں۔ جی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے سر تا پا اسے دیکھا اور واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ ویسے مجھے آفتاب کہتے ہیں، وہ پیچھے سے پکارا۔ کہتے ہوں گے میری بلا سے، اس نے چڑھ کر کہا اور یوں ہی چلتی رہی۔ پھر جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ اس کی نظروں کے حصار سے نکل چکی ہے، اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ باری سبز گھاس کے مخملی بستر پر لیٹا تھا، دونوں ہاتھ تکیے کی صورت سر کے نیچے رکھے۔ وہ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آتی کرنوں کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو اپنے سنہری روح کو ایک مجسم صورت میں ڈھال کر اس کے سامنے لا کھڑا کرتی، اور جب وہ بے خود ہو کر اس مجسم صورت کو چھونا چاہتا تو وہ لاد سے یہاں وہاں بکھر بکھر جاتی، اور اس کی خواب آلود پلکیں ان کے سنہری پن سے بوجھل ہو کر بند ہونے لگتیں۔ وہ نہ جانے کب تک اس کھیل میں محو رہتا اگر وہ افتاں خیزاں بھاگی بھاگی اس کے پاس آ کر دم سے بیٹھ نہ جاتی۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنی اتھل پھتل سانسیں ہموار کرنے لگی۔ کوئی کتا وغیرہ تو پیچھے نہیں لگ گیا؟ وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ لا حول ولا قوت۔ رفت کی آنکھوں میں اس کا شاندار سراپا گھوم گیا۔ سنو، تمہارے گاؤں میں بس کتے ہی پیچھے لگ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بندہ بھی پیچھے لگ سکتا ہے، مگر ظاہر ہے تم کوئی ایسی حور پری تو ہو نہیں۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ خیر، دیسوں کا راجا تو وہ بھی نہیں تھا۔ کون؟ باری چونکا۔ کوئی نہیں، اب چلیں گھر؟ وہ بر وقت سنبھل کر پوچھنے لگی۔ باری تو پہلے ہی تیار تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ رفت نے بھی اس کی تقلید کی۔ مٹھو کتنی ہی دیر سے نہر پر جانے کی ضد کر رہا تھا اور باری تھا کہ مان کر ہی نہ دے رہا تھا۔ باری بھائی چلو نا، اس نے ایک بار پھر منت کی۔ یار گرمی بہت ہے، اس نے ٹالنا چاہا۔ لیکن ہم تو نہر پر جا رہے ہیں، گرمی لگے تو وہیں نہا لینا، میں مچھلیاں پکڑ لوں گا۔ شام کو چلیں گے، شام کو تو زیادہ گرمی ہو جائے گی۔ اب چلتے تو اچھا تھا، مٹھو کو کسی طور چین نہ آ رہا تھا۔ او چل یار، یہاں کہیں ظفر ہوگا، تجھے اس کے حوالے کرتا ہوں، وہی لے جائے گا۔ حد درجہ اکتاہٹ اور بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اٹھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مٹھو نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ سلام جی۔ کرمو سر پر ٹوکرا اٹھائے اندر چلا آیا۔ وعلیکم السلام۔ اماں نے کروشیے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی چپل میں پاؤں گھساتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جس نے ٹوکرا اٹھا کر اماں کی چارپائی کے پاس رکھ دیا تھا۔ یہ آفتاب باؤ کے گھر سے آئے ہیں۔ ان کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کرمو نے بتایا۔ آفتاب بھائی نے؟ کیوں؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ آفتاب گاؤں کا واحد بی اے پاس لڑکا تھا۔ گاؤں کے خوشحال زمینداروں میں سے ایک گھرانہ ان کا بھی تھا۔ کافی سلجھا ہوا شائستہ مزاج رکھنے والا لڑکا تھا۔ ابرار سے دوستی بھی تھی۔ او جی، موسمی پھل ہے، عزیزوں دوستوں کے گھر بھجوائے بھی جاتے ہیں، اس میں کیوں کیسے کا کیا سوال؟ کرمو خوامخواہ ہی ہنس دیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ باری نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جیب میں سے 10 روپے نکال کر کرمو کی طرف بڑھا دیے۔ وہ شکریہ کر کے چلتا بنا۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹوکرے پر سے کپڑا ہٹایا۔ کمرے سے باہر آتی لاپرواسی رفت کی پہلی نظر سرخ سرخ آڑو پر جا پڑی۔ اس کا پسندیدہ پھل تھا، فوراً ہی اس طرف لپکی۔ آڑو ہاتھ میں لیا ہی تھا جب اچانک کوئی پیچھے سے بولا، ویسے مجھے آفتاب کہتے ہیں۔ اس کا ہاتھ ہولے سے کانپا، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ باری مٹھو کے ساتھ باہر جا چکا تھا۔ اماں حیران سی کہہ رہی تھیں، کمال ہے، اس سے پہلے تو کبھی آفتاب باؤ کے گھر سے موسمی پھل نہیں آیا۔ رفت کے لبوں پر بے اختیاری مسکراہٹ آ ٹھہری تھی، جسے اماں سے چھپانے کی خاطر فوراً رخ موڑ گئی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا جب وہ کھیتوں سے واپس آیا۔ اماں چولہے میں لکڑیاں ٹھیک کر رہی تھیں۔ پورے صحن میں مسالہ بھوننے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ چولہے سے اٹھتا سرمئی دھواں ہولے ہولے بلند ہو کر فضا میں گھلتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا نلکے کی طرف بڑھا تھا اور منہ ہاتھ دھونے لگا۔ باری ذرا دیکھنا تو صحیح، رفت اور بلی بہت دیر سے نکلی ہیں گھومنے پھرنے، ابھی تک واپس ہی نہیں آئی۔ اماں کے پکارنے پر اس نے ذرا دیر کو نلکا چلانا بند کیا۔ اماں کی بات سنی اور پھر سے نلکا چلانے لگا۔ یہیں کہیں ہوں گی، آ جائیں گی، اس نے کہا تھا، مگر اماں کے کانوں تک بس اس کی بڑبڑاہٹ ہی پہنچی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہنڈیا پر ڈھکن ڈھکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئیں، مگر وہ خاموشی سے صابن ہاتھوں پر رگڑ رگڑ کر جھاگ بناتا رہا۔ تبھی بیرونی دروازے پر کھٹکا سا ہوا۔ سب سے آگے مٹھو بھاگا آ رہا تھا، اس کے بعد ہنستی مسکراتی رفت اور سب سے آخر میں وہ تھی۔ باری نے بہت مختصر مگر بھرپور نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ کہاں رہ گئی تھیں؟ میں تو پریشان ہو چلی تھی۔
اماں چارپائی پر بیٹھ کے ہاتھ والا پنکھا جلنے لگی. ہم لوگ تو جلدی واپس آ رہے تھے. بھائی آفتاب کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے روک لیا. کہنے لگے رفت تم لوگوں کی مہمان ہے تو ہماری بھی مہمان ہے, چائے پانی کے بغیر جانے نہیں دیں گے. رفت چپ چاپ بیٹھی اپنی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیلتی رہی. وہ پانی کی موٹی دھار پر نظریں جمائے بلی کی کھنکتی آواز کے تاثر میں کھویا رہا. بھائی آفتاب کی بڑی آپا بھی سسرال سے آئی ہوئی ہیں اور وہ بہت محبت سے ملی. ابھی بھی اٹھنے نہیں دے رہی تھی, بس ہم زبردستی واپس آئے. چلو اچھا ہے, گاؤں کے لوگوں سے ملنے جلنے میں حرج ہی کیا ہے. بعد میں بھی تو اماں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور کیا سوچ کر خاموش ہو گئی تھی, مگر اس کی سماعتوں میں گویا پوری بات گونجی تھی. ہاتھوں پر پڑتی پانی کی موٹی دھار خنجر کی تیز دھار میں بدل گئی تھی. اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا. بھائی آفتاب باری کا بھی بہت پوچھ رہے تھے. اس نے سر اٹھا کر دیکھا, وہ براہ راست اسی کو دیکھ رہی تھی. ایسی چمکدار قاتل آنکھیں, کس کی نگاہ ٹھہرتی ہوگی. وہ بھی نظر چرا کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے ادھر ادھر تولیہ تلاش کرنے لگا. بلی فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور کمرے سے تولیہ لا کر اس کی طرف بڑھا دیا. نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے وہ مسکرا رہی ہو. ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسی کی طرف دیکھا. ہونٹ باہم پیوست تھے اور پلکیں جھکی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود اسے شک گزرا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی. دل ہی دل میں اس کی ناقابل فہم کیفیت پر, اس کی بے بسی پر, اس کے منہ زور جذبات پر اس نے بری طرح جھنجھلا کر تولیہ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں گھس گیا. کمرہ حبس زدہ ہو رہا تھا, مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے اپنے وجود میں بڑھتا ہوا حبس اسے زیادہ بے چین کرنے لگا تھا. شہر کی سب سہولتیں اپنی جگہ, مگر سچ تو یہ ہے کہ گاؤں کی صاف ستھری آب و ہوا اور خالص خوراک کا کوئی مقابلہ نہیں. اب رفت کو ہی دیکھ لو, ماشاءاللہ کیسی کھلی پڑی ہے, رنگ روپ بھی پہلے سے نکھر آیا ہے. اماں فارغ ہوتے ہی حسب معمول اپنے پسندیدہ موضوع پر بات کرنے لگی تھیں. وہ کاغذ قلم ہاتھ میں لیے فصلوں پر ہونے والے اخراجات اور آمدنی کا تخمینہ لگا رہا تھا. اماں کی بات کو سرسری طور پر سنا, پھر حساب کتاب میں مصروف ہو گیا. ویسے وہ یہاں آ کر خوش بھی بہت ہے. مجھے تو دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ شہر کی پلی بڑی ہے, معلوم نہیں یہاں گاؤں کے ماحول میں رہ بھی پائے گی کہ نہیں. اماں وہ شہر میں پلی بڑی ہے, مگر ماما جی اور مامی تو دیہات کے ہی پیداوار ہیں. ان کے اور ہمارے گھر میں کچھ خاص فرق نہیں. اماں کا شہری رہن سہن کے متعلق نظریہ کچھ اور تھا, اسی لیے خدشہ ظاہر کر رہی تھی. اس نے غلط فہمی دور کرنی مناسب سمجھی. ارے پھر بھی شہر کی لڑکیاں تو بہت نکچڑی ہوتی ہیں, گاؤں والوں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتی. پھر کام کاج کی چور, یہ لمبے لمبے ناخن بڑھا لیے, فیشن کر لیے, مگر اپنی رفت میں ایسی کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ گھر کے کام کاج میں بھی سگڑ ہے, آنے جانے والوں سے ہنستی بولتی ہے. چندی روز میں کیسی گھل مل گئی ہے بلی کے ساتھ, ہر وقت دونوں سر جوڑ کر بیٹھی رہتی ہیں. بس اب تو کوئی دن گزرے اور میں بھائی صاحب کے پاس جا پہنچوں. سچ باری, میں تو ابھی سے اسے تیری دلہن کے روپ میں اس آنگن میں چلتے پھرتے دیکھتی ہوں. باری کے ہاتھ میں پکڑا قلم ساکت ہو گیا. اندر جاتی سانس باد مرمر کی مانند وجود کے صحرا میں سر پٹکتی رہ گئی. وہ کھلی آنکھوں سمیت بس اماں کو دیکھے گیا. انہی لمحات سے تو خوف زدہ تھا وہ. ارے باری کیا ہوا تمہیں؟ اماں نے اسے یوں اچانک گمسم ہوتے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکیں. کچھ نہیں اماں, اس نے سر جھکا لیا. باری ذرا ادھر دیکھو میری طرف. اماں کا لہجہ, ان کی نظر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی. وہ فوراً ہی اماں کی طرف سے رخ موڑ کر چارپائی سے نیچے اتر آیا. کہاں جا رہے ہو؟ اور میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ اماں کے لہجے میں خفگی تھی. اسے مجبوراً ٹھہرنا پڑا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ جب سے رفت آئی ہے تم یوں ہی بجھے بجھے کھوئے کھوئے سے ہو. حالانکہ جب میں گئی تھی, نہیں اماں ایسا تو کچھ نہیں. وہ بس آپ کی باتوں میں الجھ گیا, سارا حساب کتاب غلط ہو گیا. وہ فوراً ہی اماں کی بات ٹوک گیا. کیا واقعی؟ ہاں تو اور کیا. اور یہ رفت ہے کہاں؟ مٹھو بھی نظر نہیں آ رہا. اس نے اماں کا دھیان بٹانے کو فوراً رفت کا پوچھ لیا. جانا کہاں ہے؟ بلی کی طرف تھی, کہہ رہی تھی موسم اچھا ہے تھوڑا گھوم پھر آئیں گے. یا آج کل کچھ زیادہ ہی گھومنے پھرنے نہیں لگی؟ ارے تو گھر میں بیٹھ کر کیا کرے, پھر ایسی آزادی شہروں میں کہاں نصیب ہوتی. اماں اس کی طرف داری کرنے لگی تھیں, مگر وہ ان کی طرف متوجہ ہی کہاں تھا. اپنے ہی خیالوں میں گم باہر نکل گیا. باری رفت کہاں ہے؟ وہ تیز دھار چاقو ہاتھ میں لیے مٹھو کے لیے قلم تراش رہا تھا جب وہ اچانک کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی. پراندے کے گھنگرو شرارت سے بجے تھے اور گھر کی خاموشی میں لطیف سا ارتعاش پیدا کر گئے تھے. اس نے سر اٹھا کر دیکھا. وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی. سرخ شلوار, سیاہ قمیض اور سرخ بارڈر والے سیاہ دوپٹے میں اس کا رنگ تانبے کی طرح چمک دمک رہا تھا.
نیم تاریک کمرہ روشنی سے بھرتا چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ گویا اس سے بھی ناراض تھا۔ بلی نے یوں ہی ایک لمحہ رک کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر سر جھٹک کر واپس پلٹ گئی۔ اس کے جانے کا احساس ہوتے ہی وہ پلٹا، ہاتھ میں پکڑا قلم یوں ہی ایک طرف اچھال کر وہ تھکے ماندے انداز میں پلنگ پر گر گیا۔ کیا میں وہ کر سکوں گا جو اماں چاہتی ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے تک میری بھی خواہش تھی؟ لیکن پھر کیا میں جی سکوں گا؟ وہ بری طرح مضطرب ہو گیا۔ ایک سرتاپا دوستی ہے تو دوسری سرتاپا عشق۔ کیا ہوتا اگر میں نے اس رات بلی کو نہ دیکھا ہوتا، وہاں گیا ہی نہ ہوتا؟ لیکن مجھے کیا خبر تھی کیا ہونے والا ہے؟ اور کتنی حیرت کی بات ہے یہ، بلکہ بہت ہی عجیب، میں اور رفت اتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا، تنہا بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہزار باتیں کہی سنی ہیں، مگر وہ کبھی ایسی غیر معمولی دکھائی نہیں دی تھی جیسا اس رات میں نے بلی کو دیکھا تھا۔ بلکہ میں نے تو شاید رفت کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں، اسی لیے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں، وہ ہنستی ہے تو کیسی لگتی ہے، اس کے چہرے پر تل ہے بھی کہ نہیں، اگر ہے تو کس جگہ، وہ پراندہ ڈالتی ہے کہ نہیں، کون سے کپڑے پہن کر وہ زیادہ اچھی لگتی ہے، کون سا رنگ اس پر جچتا ہے۔ سوچنے بیٹھوں تو شش و پنج میں پڑ جاؤں کہ اس کا رنگ گندمی ہے یا سانولا۔ اور بلی، وہ سامنے نہ بھی ہو تو بھی آنکھ بند کر کے اس کا ایک ایک نقش دہرا دوں کہ اس کی صورت تو آنکھ کی پتلیوں میں سب ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ میرے اور رفت کے درمیان کبھی اس جذبے نے سر ہی نہیں اٹھایا جو نگاہوں کا مفہوم بدل دے، جو کسی عام کو خاص بنا دے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ رفت کو کتابوں سے عشق ہے، وہ جذبوں کے معاملے میں بہت کھری ہے، کسی حد تک ضدی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفا ہونے والی اور پھر جلد ہی مان جانے والی۔ لیکن ان سب باتوں کا دل سے کیا تعلق؟ وہ تو سارے رشتے بس اسی سے استوار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن بات ساری اس نادان دل کی تو نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو متاثر ہوں گے۔ رفت جو یہاں آ کر بہت خوش لگ رہی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے وہی جذبات ہو جو میرے دل میں اس کے لیے۔ اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور اماں جو ابھی سے اسے اپنی بہو کے روپ میں دیکھ رہی ہیں، اور ماما جی، مامی، اگر اماں ان سے براہ راست بات کر چکی ہوئی تو میرے فیصلے سے کتنا دکھ پہنچے گا انہیں، کیا کہیں گے مجھے، احسان فراموش، نمک حرام۔ کن پٹیوں میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ یکلخت ہی اٹھ بیٹھا اور اپنے چکراتے لوٹتے پھوٹتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تبھی رفت نہ جانے کہاں سے چلی آئی، ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی ہوئی، اسے یوں بے حال سا دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی۔ اے باری، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے قدرے جھک کر اس کا چہرہ کھوجنے کی کوشش کی۔ سن بھی رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے اس کے جھکے سر پر ہولے سے انگلیاں بجائیں۔ تب اس نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا اور اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں معلوم ہے اماں تمہیں یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ لہجہ اور انداز دونوں ہی سپاٹ تھے۔ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر پریشان، اور اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتی، باری نے اسے تقریباً دھکا دے کر سامنے چارپائی پر بٹھایا تھا اور خود پنجوں کے بل زمین پر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے اماں تمہیں یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ جواباً وہ ہکا بکا سی اس کا منہ دیکھے گئی۔ تم خوش ہو اس ساری صورتحال سے؟ اس نے اگلا سوال داغ دیا۔ وہ مٹی کا مادھو بنی بیٹھی تھی، نظریں ہاتھ کی لکیروں سے الجھ رہی تھیں۔ بولتی کیوں نہیں رفت؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اس کی آس بھری نگاہیں بے تابی سے رفت کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میں کیا جانوں باری، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ ہاتھ کی لکیریں کچھ اور کہتی ہیں، دلوں کے بھید کچھ اور ہیں۔ رفت کے لب تھرتھرائے تھے، وہ بمشکل اس کی بات سن پایا۔ دل میں موہوم سی امید جاگی، ہو سکتا ہے یہ بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں۔ اپنے دل کی بات کرو رفت، تم کیا چاہتی ہو؟ کیسا لگتا ہوں میں تمہیں؟ کیا سوچتی ہو تم میرے بارے میں؟ خدا کا واسطہ ہے ذرا سوچو، کیا ہم دونوں خوش رہ سکیں گے؟ اس کی بے قراری عروج پر تھی، دل میں یہ خواہش کیسی شدت اختیار کر رہی تھی کہ رفت وہی بولے، وہی کہے جو وہ چاہتا ہے، مگر دوسری طرف ایک گھمبیر چپ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا، تل ملا گیا۔ رفت تم بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جواباً اس نے ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور انگلیاں چٹکانے لگی۔ باری کا پارا ایک دم بلند ہو گیا۔ اب زبان کو تالا ڈال کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ایک دم چلا اٹھا تھا۔ معلوم ہے مجھے، اب منہ میں گھنگلیاں ڈال کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم لڑکیاں ہوتی ہی گھنی اور میسنی ہو۔ جب تک تقدیر کا لکھا سامنے نہیں آ جاتا تمہاری یہ زبانیں بند رہتی ہیں، اور وقت آنے پر اس بند پٹاری سے وہی برآمد ہوگا جو حالات اور واقعات کے موافق ہوگا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولتا چلا گیا تو رفت ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے،
کہ میں گھنی اور میسنی ہوں، اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں، یہ میری فطرت ہے. لیکن تم خود کیا ہو؟ ایک بزدل اور کم ہمت مرد. کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ کہتے کیوں نہیں وہ سب کچھ جو تمہارے دل میں ہے؟ تمہاری آنکھوں میں مچلتے جذبے میرے لیے نہ صحیح، لیکن جس کے لیے ہیں اس پر ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں اب تک بے خبر ہے، ناآشنا ہے؟ رفت کی آواز کسی بجلی کی کڑک سے مشابہ تھی. وہ دمبا خود سا رہ گیا. کس نے بتایا اسے؟ کیسے جانا سب کچھ؟ مگر رفت اس کی آنکھوں میں پھیلتی حیرت کو نظر انداز کر کے زہر خون لہجے میں بولتی چلی گئی. مجھے افسوس ہے باری کہ اس مقام پر تم بھی ایک کمزور اور خود غرض انسان نکلے. تم نے بلی کو چاہا ہے، لیکن اس بات کے منتظر ہو کہ وہ اپنی ہتھیلیوں پر اپنا دل رکھے، تم جیسے دیوتا کے قدموں میں آ بیٹھے، تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اسے اپنی محبت کی خیرات دے کر اپنا سر بلند رکھ سکو. تم اماں کے فیصلے میں مطمئن نہیں، مگر چاہتے ہو کہ انکار میری طرف سے ہو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے سرخرو رہ جاؤ. بکواس بند کرو رفت، تم جھوٹ بول رہی ہو. وہ گلا پھاڑ کر چیخا تھا. اسے رفت کے غلط اندازے پر از حد دکھ پہنچا تھا. میں سچ کہہ رہی ہوں باری، بالکل سچ. رفت ٹھوس لہجے میں کہہ کر تیزی سے باہر نکلی تھی. وہ بھی اس کے پیچھے لپکا. تمہارے سب اندازے جھوٹ پر مبنی ہے. سن رہی ہو رفت؟ باری ایسا نہیں ہے. وہ نہ بزدل ہے اور نہ ہی خود غرض. باری کمزور نہیں ہے. وہ پوری قوت سے چیخا تھا، مگر رفت بیرونی دروازہ پار کر گئی تھی. اماں حیران پریشان سی پورے گھر میں رفت کے پیچھے پیچھے چکراتی پھر رہی تھی، اور رفت سپاٹ چہرہ لیے تمام چیزیں اپنے بیگ میں ٹھونس رہی تھی. مٹھو الگ منہ بنائے بیٹھا تھا. وہ بھی کمرے میں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، مگر دانستہ خاموش تھا. رفت پتر، کچھ بتا تو صحیح، ہوا کیا ہے یوں اچانک؟ اماں بیچاری بری طرح بوکھلائی ہوئی تھی. اماں کچھ نہیں ہوا، بس گھر کی یاد آ رہی ہے. رفت کا لہجہ بہت مناسب تھا. تو صبح چلے جائیں گے، اب شام ہو رہی ہے، سواری کہاں سے ملے گی؟ اماں گاؤں آنا مشکل ہے، شہر جانا آسان. رات گئے تک ٹریفک چلتی رہتی ہے، ہم آرام سے گھر پہنچ جائیں گے. اس کے پاس گھڑا گھڑایا جواب موجود تھا. اس کی طرف سے اماں مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکلتے باری کی طرف متوجہ ہوئی. اے باری، دیکھو تو ذرا کون سا وقت ہے جانے کا، سمجھاؤ اسے، میری تو سن ہی نہیں رہی. آپ بھی تیار ہو جائیں اماں، میں اڈے تک چھوڑ آتا ہوں. ہے اس کے حد درجہ سنجیدہ لہجے پر اماں تو چکرا ہی گئیں. اے کیا کھچڑی پکائی ہے تم دونوں نے، مجھے بھی تو پتا چلے. انہوں نے دہائی دی، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا. تب خفگی کے اظہار کے طور پر وہ ایسے خاموش ہوئیں کہ پھر آخری لمحے تک نہ بولی. باری نے ایک طرف مٹھو کا ہاتھ پکڑا، دوسری طرف بیگ اٹھایا اور سب سے پہلے نکل گیا. رفت کی تیکھی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا تھا. کھیتوں سے نکل کر وہ پختہ سڑک پر آ گئے جو دور تک خالی اور ویران تھی. سورج ڈوب چکا تھا، مگر بنفشی رنگت درختوں کے آخری سروں کو گلنار کر رہی تھی. اماں ناراض تھی آگے چل رہی تھی. مٹھو بھی بھاگ کر ان کے ساتھ مل گیا. رفت اس سے 2 قدم آگے چل رہی تھی، حد درجہ بے نیاز اور لاپرواہ. نہ جانے کتنی دیر تک وہ خاموشی میں اپنے ہی قدموں کی چاپ سنتے رہے. پھر باری 2 بڑے بڑے قدم اٹھا کر رفت کے برابر چلنے لگا. رفت نے سرسری نگاہ بھی اس پر نہ ڈالی تھی. تب باری نے ہی لا تعلقی کے اس خول کو توڑنے کی ابتدا کی. رفت، کیا تم بس اتنا ہی جانتی تھی مجھے؟ رفت کی نگاہیں سڑک کے اس پار آڑو کے پودوں میں بھٹکنے لگی تھیں. بتاؤ نا، کیا واقعی میں ایسا ہی ہوں جیسا کل تم نے کہا؟ رفت تب بھی کچھ نہ بولی تو وہ ایک دم اس کے سامنے آ کر اس کی راہ روک گیا. میری بات سنو رفت، میں بزدل نہیں ہوں، نہ ہی خود غرض. ہاں میں خوفزدہ ضرور تھا، میں تم لوگوں کو دکھ دینے سے ڈرتا تھا. اور رفت، میں بلی کو اپنی محبت کی بھی کبھی نہیں دیتا. محبت تو اعزاز ہوتی ہے، فخر ہوتی ہے، غرور ہوتی ہے، اور میں یہ اعزاز، یہ فخر، یہ غرور بہت عزت و احترام کے ساتھ بلی کو سونپتا. تمہارا یہ بھی اندازہ غلط تھا رفت کہ میں تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہوں. میں تو صرف جاننا چاہتا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو. میں کمزور تھا تو صرف اسی لیے کہ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا. میں ویسا ہرگز نہیں رفت جیسا تم نے مجھے سمجھا. رفت نے اپنی ادھر ادھر بھٹکتی نگاہیں معنی خیز انداز میں اس کے چہرے پر جما دیں. تمہیں ثابت کرنا ہوگا باری، ضرورت پڑی تو ضرور کروں گا. باری کا لہجہ پر اعتماد تھا. رفت دھیرے سے مسکرا دی. تو پھر راستے سے ہٹ جاؤ. رفت کا انداز بہت عجیب سا تھا. باری چونکا ضرور، مگر لفظوں میں پنہا معنی تلاش کرنے میں ناکام رہا. سنو، تم میرے جانے سے آزردہ یا پریشان مت ہونا، میں تمہاری وجہ سے نہیں جا رہی. چند قدم چلنے کے بعد رفت نے کہا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا. تو پھر کس وجہ سے جا رہی ہو؟ رفت کے چہرے پہ سب مسکراہٹ اسے اچنبھے میں ڈال رہی تھی. دوبارہ آنے کے لیے. وہی مبہم سا انداز. باری الجھ گیا. کیا مطلب؟ جب آؤں گی تب مطلب بھی سمجھاؤں گی. رفت کا اطمینان دید نہیں تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھتا، پیچھے سے آتی سفید گاڑی ان کے برابر آ رکی تھی. گاڑی رکتے ہی دروازہ کھلا تھا
باہر آنے والا آفتاب تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اماں کو سلام کیا، پھر باری سے مصافحہ کیا۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ اس کی نظریں باری کے دائیں طرف بھٹک رہی تھیں۔ باری نے بتایا تو وہ فوراً ہی بول پڑا، میں بھی تو شہر جا رہا ہوں، میں لیے چلتا ہوں، کہاں بسوں ویگنوں میں دھکے کھائیں گی ماں جی؟ نہیں یار، تمہیں خواہ تکلیف ہوگی۔ باری نے بہت سہولت سے انکار کرنا چاہا، مگر وہ غالباً انکار سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ جھٹ سے پچھلا دروازہ کھول کر اماں کو بیٹھنے پر اصرار کیا، پھر فوراً ہی رفت کے پاس زمین پر پڑا بیگ بھی اٹھا لیا۔ شہر پہنچ کر گھر کا راستہ رفت سے پوچھ لینا۔ باری نے تاکید کی، پوچھنے کی ضرورت کہاں رہے گی، یہ تو دل کے رستے ہیں، آنکھ بند کر کے بھی پہنچ سکتا ہوں۔ آفتاب زیر لب مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تھا اور باری اپنی جگہ اچھل پڑا تھا۔ حیرت سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ آفتاب؟ وہ بے اختیار ہی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے آفتاب کو پکارا اور پھر اس کے نزدیک جا کر اسے یوں دیکھنے لگا گویا پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کیا ہوا یار؟ آفتاب اسے یوں ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا سا گیا تھا۔ آفتاب تم؟ باری کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ ہاں باری، اسی لیے رفت کو چھوڑنے جا رہا ہوں، بعد میں بیبے اور آپا کو لے کر جاؤں تو راستے انجان نہ ہوں۔ بڑا جھیپا جھیپا سا اعتراف کیا تھا۔ ہونق بنے باری نے جھک کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر سیٹ پر بیٹھی رفت کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ چھپانے کو اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف گیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کی طرف جھک گیا۔ تم واقعی بہت گھنی اور میسنی ہو۔ اس نے دانت کچکچائے تھے اور اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر رفت کا رنگ اڑ گیا تھا۔ باری میں وہ ہکلائی، مگر اگلے ہی لمحے باری کا جاندار قہقہا فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ تم واقعی مجھے نہیں سمجھ سکی رفت، ورنہ آج یہ بات مجھے آفتاب کی زبانی معلوم نہ ہوتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت رفت کے لگائی، جس کا رکا ہوا سانس اس کے چہرے پر آتی مسکراہٹ سے ہی بحال ہوا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں ایک لہجے کے لیے اسے باری کی آنکھوں میں ہلکے سے دکھ کا شائبہ ہوا تھا، جسے وہ محض اپنا خیال قرار دے کر نظر انداز کر کے اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا، سنو جلد واپس آنا، یہاں میں اور بلی دونوں مل کر تمہارا انتظار کریں گے۔ باری نے خوش دلی سے کہا تھا اور ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اماں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں واضح پیغام بھی دیا تھا، جسے سن کر ہی انہوں نے اپنی آنکھیں جھکا دی تھیں۔ تب وہ پیچھے ہٹا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی دھیرے دھیرے رینگنے کے بعد رفتار پکڑ گئی تھی اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ باری چند لمحے اڑتے ہوئے غبار کو دیکھتا رہا اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سورج ڈوب چکا تھا اور نئی نویلی نوخیز رات گاؤں کے نیم پختہ مکانوں میں اترتی چلی آ رہی تھی۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں ساکت لیٹی سڑک کا تنہا مسافر تھا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، مگر وہ مطمئن تھا، جانتا تھا کہ منزل تک پہنچتے پہنچتے یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، کہ وہاں چراغ کی آنچ دیتی لو اس کی شام کو اجالنے کے لیے منتظر ہوگی۔ اس کے اٹھتے قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا کہ بہرحال اسے یہ بھی تو ثابت کرنا تھا کہ وہ ایک بزدل اور کم ہمت مرد نہیں ہے۔